بادل آئے، برسات ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن سندھ والوں کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں۔ عمر کوٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے پیاز روٹی بھی نایاب ہونے لگی۔ کون سنے گا سندھ والوں کی فریاد؟ پروگرام میں ہوگی آج تفصیلی بات۔ چھوٹے بچے کا بڑا کارنامہ، لاہور کے 14 سالہ بچے نے شعری مجموعہ لکھ ڈالا، ناول لکھنے کے لیے بھی کمر کس لی۔ نور الدین آج ہوں گے نیا دن کے خاص طور پر مہمان۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بہت سارے موضوعات تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ ان کی تفصیل پر جانے سے پہلے، ان کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے ہم ذرا گرم ہوتے موسم کی بات کرتے ہیں۔ میں کس طرح سے اس کو کہہ پا رہی ہوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ لداخ کوئی موسم آئے کوئی جائے، گرما گرمی محاذ کسی سچویشن یہاں بن رہی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر اگر میں یوں کہوں کہ لداخ محاذ بن گیا، گرم ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا۔ ان دونوں ملکوں کی جو افواج ہیں ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بیجنگ اور نئی دلی ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے میں پہل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ چین کی وزارت دفاع نے منگل کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ بھارتی فوج نے ایک بار پھر LAC غیر قانونی طور پر عبور کی اور چینی سرحد پر گشت کرنے والے فوجیوں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ چینی فوج نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ جوابی کارروائی ان کو کرنا پڑی سو کر لی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت صورتحال کو پیچیدہ نہ بنائے۔ جو کچھ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس سے کمپلیکیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، محاذ آرائی بڑھ رہی ہے۔ ان کی شرارتیں ان پر بھاری پڑیں گی، چین نے ان کو یاد دلایا ہے۔ اس سے پہلے بھی 15 جون کو کچھ ایسا ہوا تھا کہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی بھارت کی طرف سے، اور اسی پر پھر چین نے رسپونڈ کیا تھا۔ چینی فوجیوں نے بھارتی سو کالڈ سورما کہہ لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی درگت بنائی گئی تھی اس کے بعد سورما نہ رہے، سورما ان کا بن گیا، سرما بن گیا۔ ایک گولی بھی نہ چلی بلکہ صرف اور صرف لاتوں اور گھوسوں کا ہی استعمال کیا گیا، اور اس سب کے نتیجے میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ قواعد موجود ہیں، سچویشن کلیئر ہے، شرارت نہیں ہونی چاہیے، سرحد ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اشتعال کو فروغ نہیں دینا چاہیے، بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، بھارت کو سب پتہ ہے۔ لیکن خطے کے امن کے اوپر بھارت اپنی انا کو رکھتے ہوئے سودے کر رہا ہے۔ اسی لیے تو چین ہو اور بھارت ہو اور محاذ ہو لداخ کا تو پھر یہ واقعی محاذ بن جاتا ہے۔ کبھی بھارت کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اور کبھی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی حرکتیں نہ سمجھیے گا، کیونکہ ایک جگہ سے جڑا ہے، ایک مقام سے جڑا ہے اس خطے کا امن، اور امن سے جڑی ہے معیشت جس پر کورونا کی زد پڑ چکی، جس پر دہشت گردی کا وار ہو چکا۔ ساری کنٹریز، اگر ہم یہ کہیں کہ اس خطے کے مختلف ممالک، اگر ہم بالخصوص یہیں کی بات کر لیں کہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی سے دو چار ہیں، کہیں نہ کہیں اکانومک کرائسس ہے، اس سب کو اس طرح سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر سرحدوں پر اسی قسم کا رویہ بھارت کا رہا، اب یہ دیکھیے یہ تو چائنا کی بات ہے، یہ تو چین کی بات ہے، صرف چین نہیں، جو کچھ وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، وہاں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ بھارت مسلسل سرحدوں کے اوپر اور سرحدوں کے اندر صرف اور صرف اشتعال کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اسی سب کے اوپر بات کر سکیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، فرام ڈے ون جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ کور ایشو پر بات کرنی ہے تبھی سارے مسائل حل ہوں گے، کشمیر از دا کور ایشو آف دا ریجن، انڈیا اگر کہتا رہا کہ دو طرفہ معاملہ ہے، اب تو انڈیا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اب تو ظاہر ہے جس طرح کی محاذ آرائی چائنا کے ساتھ ہے انڈیا کی، اس کے بعد سچویشن اب خاصی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، سلجھنے کے قریب نظر آ نہیں رہا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت اس کا جنگی جنون کے اندر ہے۔ جس طریقے سے اس کو ہر جگہ اس کی سکی ہو رہی ہے، منہ کالا ہو رہا ہے، جب کشمیر میں اس نے ظلم و بربریت کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد لداخ میں جا کے چائنا سے اس نے پنگا لے لیا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فوج ان ٹرینڈ تھی اور وہ تو صرف کشمیریوں کے عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کر سکتی ہے۔ وہاں چائنا نے ان کو کٹ لگائی ہے اور اس طریقے سے مارا ہے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ دنیا کی ہسٹری ہے کہ وداؤٹ ویپنز اپنے کچھ 40 کے قریب انہوں نے جوان مروا لیے، کمانڈنگ آفیسر مروا لیا، 60-70 زخمی ہوئے، کچھ اریسٹ ہو گئے۔
جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے. اب اس کو اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کبھی لائن آف کنٹرول پہ فائر کرتے ہیں, کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فائر کر رہے ہیں. حالانکہ چائنا نے وہ پورا ایریا قبضہ کر لیا ہے. چائنا نے جو 1859 کی لائن تھی, 1859 کی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھی, وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں, پورا انہوں نے کنٹرول کر لیا. اور اب آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے اروناچل پردیش جو ہے بالکل اس پہ بھی کلیم کر دی ہے, اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. میرے خیال میں جو یہ نریندر مودی ہے, جو ایک انتہا پسند ایکسٹریمسٹ ہندو ہے, یہ انڈیا کے حصے بکھرے کر کے ہی جائے گا. میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا اپنے تباہی کے دہانے کی طرف خود بخود جا رہا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ خود تباہ ہونا ہے, کر لو, کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ دوسرے ایریاز کو, دوسرے لوگوں کو پریشان کیوں کرنا؟ ایل اے سی پر فائرنگ, یہ والی بات, یعنی 45 سال بعد اگر فائرنگ ہو سکتی ہے وہاں پر, تو پھر بھارتی جنگی جنون تو صرف خطے ہی نہیں, یہ تو پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے ان کا یہ رویہ. کیونکہ دیکھیے ایٹمی قوتیں ہیں, ان کو تو زیادہ سینسبلی موو کرنا چاہیے, ان کو تو اپنے فیصلے عقل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنے چاہیے. بھارت کی طرف سے تو کم از کم ایسا نظر نہیں آ رہا, وہ خود تو سوچ نہیں رہے, دوسروں کو بھی اشتعال دلا رہے ہیں. دیکھیں یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایکچولی امریکہ نے انڈیا کو مس یوز کیا. دے ہیو یوز انڈین ایز پراکسیز اگینسٹ پاکستان, چائنا, اینڈ آلسو اگینسٹ چائنا ان ساؤتھ چائنا سی میں, جہاں پر ایک اور ایشو چل رہا ہے وہاں پر جو دوسری کنٹریز کے ساتھ ہے سی روٹ کے اوپر. ایشو یہ کہ انڈیا یہ ریلائز نہیں کر رہا کہ آپ ایک نیوکلیئر ملک ہیں, اور ادھر چائنا بھی نیوکلیئر ہے اور پاکستان بھی نیوکلیئر ہے. پاکستان اور چائنا ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں بیکاز دے آر ویری رسپانسبل نیوکلیئر ملک. پاکستان نے ہمیشہ موقع پہ کہا جی ہم امن چاہتے ہیں, ہم اس خطے کے عوام کے لیے امن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے امن کو کی خواہش کو ہماری کمزوری مت سمجھیں, بلکہ اگر آپ ایسی حرکت کی جو بھی چیف آف اسٹاف نے بھی کہا 6 ستمبر کو, تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. دس از دا ایشو. اور یہی چائنا وہاں پر جا کے فائرنگ کرتی ہے, پھر اس کے وجہ سے چائنا مار لگاتا ہے تو روتے ہیں. اس لیے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ دیکھیں یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. ان کو جو بنگلہ دیش ان کے ساتھ تھا اس نے چھوڑ دیا, پھر بھوٹان نے چھوڑ دیا, نیپال نے چھوڑ دیا, اس کے بعد ان کو سری لنکا نے چھوڑ دیا, ایران نے چھوڑ دیا. سو انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اس وقت پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. جو پاکستان اور چائنا کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم نے سی پیک بنانا ہے. سی پیک میں جو بھی انٹرفیئر کرے ہم اس کو روتھلیس طریقے سے اس کو ایلیمنیٹ کریں گے, اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. چائنا بھی یہی کر رہا ہے, پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے ایک سی پیک کے لیے پورا ڈوین ایگریس کیا ہوا ہے پروٹیکشن کے لیے. سو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور انڈیا میرے خیال میں اب خود بخود آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. سر یہ جو سوچ ہے انڈیا کی, جو سوچ ہے مودی کی, سر کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کرن نے بھی آپ سے سوال کیا, ایٹمی پاور ہے سر, اب ہم یہ بات نہیں کر سکتے صرف کہ خطے کے لیے خطرہ ہے. سر یہ تو اب پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے جو سوچ ہے ان کی. جی اب دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیوکلیئر ملک ہوتے ہیں دے ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, جو پاکستان کا ہے. پاکستان کا اسٹرانگ کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, اور اس کو پوری دنیا مانتی ہے. پہلے ان کی اپریہنشن ہوتی تھی ویسٹ کی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن کہیں ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ نہ لگ جائیں. دیر از نو کوشچن اینڈ دے ہیو ریئلائز ناؤ. بٹ ناؤ سب سے بڑا خطرہ جو ہے پوری دنیا کو, اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کو, وہ انڈیا کے جنگی جنون سے ہے. کیونکہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے, جب آپ اگر یہ کبھی کہتے ہیں فلیگ آپریشن کریں گے, کبھی یہ کہتے ہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے, کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں. جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو لڑائی کے ڈائنامکس جو ہوتے ہیں اس کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہاں جا کے اینڈ ہوگی. اور یہ انڈیا کو سمجھ نہیں آتی ہے. نہ آپ کی فوج لڑاک ہے, نہ آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ٹھیک ہے, نہ آپ کی لیڈرشپ اچھی ہے, نہ آپ کا سپہ سالار نہایت نالائق ترین ہے جو صرف کشمیریوں کو مارتا ہے. تو پاکستان کی فوج بھی بیٹل ہارڈنڈ ہے, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے, ہماری نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی اور ہماری ٹیکٹیکل نیوکلیئر ٹیکنالوجی انڈیا سے بہت بہتر ہے. بٹ وی وانٹ کہ اس خطے میں امن رہے,
کیونکہ اگر لڑائی ہوتی ہے جس سے انڈیا بیہیو کرتا ہے، اس سے اس خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو فرق پڑے گا. اس لیے انڈیا کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب جیسے دیکھیے آپ نے خود بھی تذکرہ کیا کہ آج کل وہ بڑا کہنا مانتے ہیں امریکہ کا، اور امریکہ نے کہا بھی کہ بھئی ثالثی کر دیتے ہیں، سچویشن بہتر ہو جائے گی. ان کی یہ پیشکش، اور پھر اس کے بعد میں اگر کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے انڈیا کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، بھارت کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا ہولے بیٹھ جاؤ، تم خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ، باوجود اس کے یہ جو ذہنی حالت ہے نا، اس کو آپ امن سے بھی مشروط نہیں کر سکتے. یہ جو جنگی جنون کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے باقاعدہ، جنون جو ہے، اس کو تو کسی صورت کم نہیں کیا جا سکتا. بھارت کا یہی مسئلہ ہے سر، یہی رونا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا ول نیور ایکسیپٹ امریکہ کہ وہ آ کے یہاں پر نیگوشیٹ کرے اور یہ ثالثی کا کردار ادا کرے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو بھی کہا تھا، پرائم منسٹر کو، جی کہ میں اگر انڈیا مان جائے تو انڈیا جب مانتا ہی نہیں تو کون سی ثالثی. بالکل. اور پھر کہ چائنا از کیپیبل کہ اپنے مسائل، اپنے ملک کے اپنے مسائل جو خود ہینڈل کر سکے. وائی شوڈ دے الاؤ امیرکا ٹو کم اینڈ ریزالو دیئر ایشوز. اس لیے یہاں پر انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت جو ہیجمونک ڈیزائن ہے سیری کے وہ ختم کرو. پاکستان آپ کے راستے میں اسٹمبلنگ بلاک نہیں ہے. پاکستان ایک سوورن ملک ہے، اس کی اپنے نیشنل ایم اور آبجیکٹیو ہیں اور ان کو وہ پرسو کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ سی پیک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ہمارے ملک کی اکنامک ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اپنے مسائل، آپ کے اکنامک پرابلمس، آپ کی منورٹیز پرابلمس، آپ کی کشمیر پرابلم، آپ کی لداخ پرابلم، آپ کی سکم پرابلم، آپ کی میزو پرابلم، ناگاز پرابلم، آپ کی اینسلائٹ موومنٹ، یو آر ان ٹربل. پھر خالستان کی پرابلم. تو انڈیا کو تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے حصے بکھے نظر آ رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے سب سے انگیج رہنا ہے، لیکن ہم نے اپنی اکنامک ترقی کرنی ہے. انگیج رہنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ، اور خطے کی صورتحال پر ہم بات کرتے. پاکستان کو ویجیلنٹ کیوں رہنا ہے اس معاملے پر کہ جب معاملہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے وزیر دفاع صاحب اگر ماسکو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایران جاتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ خطے میں ہو کیا رہا ہے، ان ملاقاتوں کا امپیکٹ کیا آئے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بھی آج ایک اہم کہنا چاہیے کہ انگیجمنٹ ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے فورم میں شرکت کے لیے وہ روانہ ہوں گے. کچھ دیر بعد ساتھ موجود ہوں گے، ان سے اس سے متعلق بات کریں گے. لیکن ابھی بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی جانب. کئی دن ہو گئے بارش ہوئی تھی، بارشیں ہوئی تھیں کہنا چاہیے، سیلابی ریلے بھی گزرے تھے، لیکن اس کے بعد اگر کام ہوا ہوتا، اگر ریلیف ورک صحیح طریقے سے ہوا ہوتا تو آج اندرون سندھ کا علاقہ وہ تصویر نہ بنتا جو کہ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، چند ہزار لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور جو فیسیلیٹیشن ہے اللہ اس کے بھی کیا کہنے. کھانے کو ایک ٹائم مشکل سے، رات کا کھانا ذرا برنچ کے ٹائم پر، ناشتہ گزرنے کے بعد کے وقت میں کھاتے، بچا ہوا، کیونکہ جو کھانا ملتا ہے وہ بہت کم ہے، اور جو ملتا ہے اس کے بارے میں بھی کیا کہا جا سکتا ہے. جلدی امراض پھیل رہے ہیں، وامٹنگز ہو رہی ہیں لوگوں کو، پانی ہے، مچھر ہی مچھر ہے، ملیریا یہاں پر ہے، لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پانی اترے گا اور یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا بالکل، کیونکہ ایک بار باڑھ آتی ہے، ایک بار سیلاب آتا ہے، ایک بار پانی آتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ پورا کنبہ، پورا خاندان، پورا گاؤں گوٹ سب برباد ہو جاتا ہے. عمر کوٹ ہو یا آس پاس کے اضلاع، یہاں بسنے والے بے بسی کی تصویر بن گئے. شعیب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ایسے ہی لگتا ہے بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں جو جاتا ہے دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کیسے فیسیلیٹیٹ کریں، کیا کیا کچھ کریں. جو جا رہے ہیں اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا سمجھ رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. کام اس سے زیادہ ہونا ہے، اس کی ضرورت ہے. میں بات کروں گی اب رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب کی. وہ نکلے گھر سے باہر اور ریلیف کے لیے پہنچے. انہی لوگوں کے آس پاس ہیں آپ، انہی لوگوں کے درمیان ہیں آپ. بے حد شکریہ. آپ اتنا اچھا کام کرنے کے لیے گئے، ان کا غم بانٹنے کے لیے گئے، اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ ہمیں وقت دیں گے، اور آپ یہ وعدہ پورا بھی کر رہے ہیں. پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، اس وقت آپ کہاں پر ہیں؟ ہاتھ میں روٹی اٹھائے ہوئے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں. پلیز بتائیے نا، کتنی تکلیف، کتنا دکھ ہے. ذرا جو کراچی کا شہری بھی پریشان ہے پانی سے، لیکن اس تکلیف کا اندازہ وہ پھر بھی نہیں کر سکتا، 2 روز بھوکا بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں جی، اس وقت میں ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کے تعلقہ پتھوروں میں
ایک گاؤں کے باہر موجود ہوں جہاں جو کہ بند ٹوٹنے سے پورے گاؤں میں پانی آ چکا ہے، اور وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں کہ وہ بیچارے پیچھے بند میں ہیں، وہ کئی فٹ پانی سے گزر کر روڈ پر آتے ہیں، اور یہ اس وقت روڈ کے اوپر یہ بچے موجود ہیں جن کے پاس آج 15 دن گزرنے کے باوجود نہ کوئی سرکاری صوبائی سطح کے اوپر دلی انتظامیہ کی جانب سے نہ کوئی امداد پہنچی ہے، نہ کوئی کھانا پہنچا ہے، نہ کوئی ٹینٹ پہنچا ہے، یہ جھگیوں کے اندر موجود ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال، میں چونکہ پچھلے ہفتے سے یہاں ہوں، یہ صورتحال ضلع بدین میں بھی ہے، ضلع عمر کوٹ کے نوکوٹ، جھڈو، جیمس آباد، کوٹ غلام محمد، شجاع آباد، حسین بخش مری، سندڑی، ہنگورنو، ضلع سانگڑ کے علاقے کھپرو اور سانگڑ، کنڈیاری اور عمر کوٹ میں پتھورو، سامارو، کنڈری، اور اس کے علاوہ اس کے قرب و جوار عمر کوٹ شہر، یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈوں پر ہیں۔ اسی طریقے سے بیچارے بچے خالی روٹی، کوئی پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، کوئی مرچوں کے ساتھ کھاتا ہے، گندا پانی پی رہے ہیں۔ ظاہر ہے سر یہ تمام مسائل ہیں وہاں پر، آپ وہیں پر موجود ہیں، جس طرح آپ کے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں بچے بھی اس وقت موجود ہیں، تو میں بچوں سے متعلق پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ماؤں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہوگا کہ بچوں کو اب کیا کھلائیں، ان کا پیٹ کیسے بھریں۔ دیکھیے، ایک تو میں دیکھا ہوں غریب ہونا بھی ایک بہت بڑا شاید جرم ہے۔ معصوم بچے بھوک سے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ دوسرا مچھر، ہمارے کمرے میں 2 مچھر آ جائیں ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ مچھردانیاں نہیں ہیں، اتنے بڑے مچھر جو ہے رات کو انہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں رات کو 3 بجے تک بھی مچھردانیاں دیگر چیزیں تقسیم کر رہا تھا، تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، میں نے بے بسی دیکھی ہے کہ جن کے بچے ان کے سامنے بھوک سے، کوئی پیاز سے روٹی کھا رہا ہے، کوئی مرچ سے روٹی کھا رہا ہے، کوئی بھوک سے بلک رہا ہے، کوئی مچھروں میں تڑپ رہا ہے۔ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ 5 روز پہلے بدین سے گورنر سندھ نے 1 لاکھ راشن بیگ کی ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر دی ہے، جس کو ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ NDMA سے ہم نے ٹینٹ منگائے ہیں، وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈوں کے اوپر موجود ہیں۔ بہت مائیں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، اور یہاں کے مویشی مرنے شروع ہو چکے ہیں، بچے بیمار ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی وبا آ گئی تو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کولرا، ڈائریا، اسکن ڈیزیز، سب بیماریاں آ سکتی ہیں، میزلز، خطرہ، چونکہ یہاں کوئی نہ دوائی ہے، نہ کوئی میڈیکل کیمپ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ مسائل کو دیکھنا، ان کا اندازہ ہونا اور جو لوگ پریشان ہیں ان کے درمیان جانا، یہ واقعی بہت ضروری ہے، اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اپنا رول سب کو پلے کرنا چاہیے۔ میں پھر بھی آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں، حلیم عادل شیخ صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کی طرح تو اب وزیر اعظم کو بھی سندھ کا دورہ کرنا چاہیے، اور ان کے مطابق تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی مدد کی منتظر ہے۔ پہ کامنٹ کریں گے آپ؟ 62% وفاق خرچ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جس انداز سے کورونا میں بہت بڑا پیکج آیا، انشاءاللہ اس فلڈ ریلیف کے اندر ہی پیکج آئے گا۔ کپتان کی ٹیم تو موجود ہے نا جی، کپتان کے ٹائیگرز موجود ہیں، کپتان کی ٹیم موجود ہے، عمران خان کے لوگ موجود ہیں۔ گورنر صاحب ابھی 4-5 دن پہلے بدین میں آ کر ہیں، 1 لاکھ راشن بیگ کی تقسیم سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ٹینٹ لگا رہے ہیں، عوام کے یہ لوگ ڈبو رہے ہیں۔ اس وقت جہاں موجود ہوں، بڑے لوگوں نے، ایک مسٹر شورو صاحب نے یہاں اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کو گوٹ ڈبو دیے۔ پیچھے 20 کلومیٹر تک جو ہے وہ پانی ہے، 20 کلومیٹر تک لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم آئے ہیں، انشاءاللہ مدد کریں گے۔ باقی مرتضیٰ وہاب صاحب کی بیچاروں کی نوکری ہے، انہوں نے بیان دینا ہے۔ ویسے جیسے کسی نے غلط مشورہ دے دیا تھا کہ 800 ارب یہ روک لگا رہے ہیں، پتہ چل گیا کون کر رہا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے، ہم نے کام کرنا ہے۔ عمران خان صاحب سندھ ہی آئے تھے میرا خیال ہے، اگر کراچی آئے تھے جہاں یہ سب لوگ ساتھ بیٹھے تھے، وہ میرا خیال ہے سندھ ہے، اور انشاءاللہ کپتان کی ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ صورتحال سندھ میں بہت خراب ہے، یہاں فوری طور پہ میں سما کے ذریعے اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ افورڈ کر سکتے، آئیے ان غریبوں کی مدد کریں۔ آپ ہمیں نا اس جہاں پہ آپ ریلیف کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ ہمیں دکھاتے بھی جا رہے ہیں، بتاتے بھی جا رہے ہیں، یا بہت اچھا کر رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑا مسائل کا بھی اندازہ اور ان سے کس حد تک نکلا جا سکتا ہے، کیسے نکل سکتے ہیں، یہ بھی اندازہ ہوتا رہے۔ اچھا دیکھیے، وہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو کہا وہ اس پہ تو بات ہو گئی، ذرا یہ فرمائیے گا، شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی کراچی پیکج، اس کے لیے جو فنڈز کی تقسیم ہے نا، اس پر ابہام پیدا کیا گیا ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہاں ریلیف ورک کرنے کے لیے ضرور ہیں، لیکن یہ سٹیٹمنٹس پر سٹیٹمنٹس آئیں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کو بھی اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ اب فنڈز کے اوپر ابہام ہے جی، کراچی پیکج کے تحت جو پروجیکٹس ہیں
وہ مکمل کیسے ہوں گے؟ اب سوال تو یہ ہے، کراچی کا شہری تو یہ پوچھتا ہے سر. دیکھیے پیسے دینے کا ایشو نہیں ہے، پروجیکٹس تقسیم ہو چکے ہیں. 62% پروجیکٹس جو ہوں گے 1100 ارب میں سے 62% جو پروجیکٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی اور 38% پروونشل گورنمنٹ کرے گی. ایشو تو یہی ہے، اگر پیسے تو ہر سال دیے جاتے ہیں ہزاروں ارب، اگر پیسے ہی دینے تھے تو جو ہوا ہے پورے 12 سال کے اندر سندھ کو ایڈس لگ گئی، سندھ میں کتے کی ویکسین نہیں ملتی، غریبوں کو اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، گھر میں بچے مر رہے ہوتے ہیں، روڈیں تباہ، تھوڑی سی بارش سے لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو پیسے تو بھائی 12 سال سے لے رہے ہیں نا. 2011 کے بعد تو 18ویں ترمیم ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ کتنی متاثرہ علاقے ہیں پانی سے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے. ریلیف ورک یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، لوگوں کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، مچھردانیاں نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. خشک جگہ پر جب انہیں لے کر جائیں تو وہاں پر بھی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ دن اسی طرح سے ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ریلیف کے لیے کوئی کالونی سی کوئی جگہ بنا بھی دی ہے، کوئی کیمپ بنا بھی دیا ہے، تو وہاں پر سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے 5 ڈاکٹرز بٹھا بھی دیے ہیں تو وہاں پر واش رومز کی سہولت نہیں ہے، سینیٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کرنے کھڑے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پلیز ضرور یہ سب کچھ یاد رکھنا پڑے گا. ہمیں ایک اور موضوع کی طرف بڑھنا پڑے گا. معاملہ ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کا، اور اسکول کے بعد اب کیسے احتیاط کرنی ہے اس سے متعلق آگاہی کی ہم بات کر رہے ہیں. حکومتی اعلان تو ہو گیا، اسکولز کھلنے کی تیاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پنجاب کی بات کریں تو بچوں کو کرونا SOPs سے متعلق آگاہی دینے کے لیے باقاعدہ کتابچہ بھی جاری کیا گیا ہے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق کتابچے پر عمل پیرا ہو کر بچے اسکولز میں کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں گے، کرونا وائرس کا پھیلاؤ کم ہی رہے گا. ہمیں اسی سے متعلق بات کرنے کے لیے جوائن کیا سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب نے. شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے پلیز اس کتابچے سے متعلق بتا دیں کہ کیا کچھ اس میں درج ہے، احتیاطی تدابیر سے متعلق کون سے پوائنٹرز ہیں اس میں؟ جی، بنیادی طور پر یہ جو کتابچہ ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سے اویئرنیس ریز کریں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور اس میں جو میجر رول ہے وہ بنیادی طور پر پیرنٹس نے، ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے پلے کرنا ہے. اور پیرنٹس کے حوالے سے ہم نے اس میں جو انسٹرکشنز دی ہیں وہ بہت سمپل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ لوگوں کے ڈراپلیٹ سے پھیلتی ہے یا مریض کے ڈراپلیٹ سے پھیلتی ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ انہوں نے بار بار اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور ہر وقت اپنا ماسک پہن کے رکھنا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ اسکول جاتے وقت یا آتے وقت ماسک پہنیں، بلکہ اسکول کے دوران، اپنی کلاسز کے دوران، ایون گیمز کے دوران بھی ان کو چاہیے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایٹ آل ٹائمز وہ اپنا ماسک پہن کے رکھیں. خاص طور پہ بریک میں جب بچے کھیلتے ہیں اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے، پیرنٹس کا بھی رول ہے. اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اسکول سے واپس گھر آتا ہے اس وقت یہ میک شور کیا جائے کہ وہ ہاتھ منہ دھوئے بغیر، کپڑے تبدیل کیے بغیر اپنے گھر والوں سے نہ ملے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر ایجوکیٹ کریں تو اس سے یہ بیماری کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ بچے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کم عمر کے لوگ ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، ہاؤ ایور وہ بیماری جو ہے پھیلا سکتے ہیں. تو بچہ اگر یہ بیماری لے کر آتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ بچے میں خود سمٹمز نہ ہوں، لیکن چونکہ بچوں کا زیادہ انٹریکشن گھر میں بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی وہ دادی، دادا، نانا، نانی کے پاس اگر جائے گا اور ان سے کھیلے گا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ان کو یہ وائرس ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ فوری طور پر جب وہ گھر انٹر ہوتے ہیں تو ایز اے میٹر آف ڈسپلن انہوں نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، گھر میں کسی شخص سے بھی ملنے سے پہلے منہ ہاتھ دھونا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، پریفریبلی اگر وہ نہا لیں تو بہت آئیڈیل ہے. عثمان صاحب یہ ساری کی ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ کہ یہ بکلیٹ بھی بہت اچھا، کتابچہ بھی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بہت پیاری کہانی سی لگتی ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ایسے اب یہ بتائیے حاصل کیسے کر سکتے ہیں، پیرنٹس کو کیسے ملے گا یہ کہ وہ اپنے بچوں کو دے سکے؟ جی، یہ کتابچہ جو ہے یہ ہم نے ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر پلیس کیا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل سے کہ آپ ہماری ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے، جو ڈاؤن لوڈیبل لنک ہے وہ ضرور دکھائیے اپنی اسکرینس پر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل کیا ہے، اور ہم اس کا جو پرنٹیبل ورژن ہے یا پرنٹڈ ورژن ہے وہ ہم
کچھ سلیکٹڈ اسکولس کو دے بھی رہے ہیں، لیکن یہ بہت ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ ہے اور اس کو موبائل میں ڈال کے وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، کسی بھی اسکول میں پرائیویٹ یا سرکاری جو ہے وہ خود سے بھی اس کی پرنٹنگ کر سکتا ہے، اور بڑی یوزفل انفارمیشن ہے اس میں بچوں کے لیے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس کی پبلسٹی کریں. صحیح. سر کیا کوئی میکنزم بھی بنایا گیا ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ اسکولز کھلنے سے پہلے جو ٹریننگ دی گئی ہے ٹیچرز کو، اسٹاف کو، وہ اس پر صحیح سے عمل کر سکتے ہیں، صحیح سے عمل کرا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی موک ایکسرسائزز کرائی گئی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ جو امپلیمنٹیشن والا پارٹ ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اویئرنیس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سوسائٹی کو کسی حوالے سے اویئرنیس پہنچا دیں تو امپلیمنٹیشن کسی بھی ایجنسی کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے ایک پولیس مین جو ہے یا ایک واچ مین جو ہے کھڑا کر دیں تاکہ ہم اس سے SOPs پہ یا کسی بھی قسم کی انسٹرکشن پہ کمپلائنس کرائیں. تو جہاں پہ ہم نے ٹیچرس کو یہ رسپانسبلٹی دینی ہے کہ انہوں نے کمپلائنس کرانی ہے، وہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچائیں، بچوں تک پہنچائیں، والدین تک پہنچائیں کہ یہ امپلیمنٹیشن ضروری کیوں ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب تک اس وائرس کے خلاف ویکسین دریافت نہیں ہوگی، ہمیں اسی طرح کے پریکاشنری میئرز کے ساتھ یہ زندگی گزارنا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں گزاریں گے تو ایونچولی ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنے لوگوں کو اپنے سے کھوتے رہیں گے. اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، یہ بات بھی ہمیں لوگوں کو بتانی ہے، سینسٹائز کرانی ہے کہ دنیا بھر میں اس وائرس سے جو متاثرہ افراد ہیں وہ اولڈ ایج والے لوگ ہیں. یوزلی 50 سال، 60 سال، 70 سال سے اوپر عمر کے لوگ ہیں جو اس وائرس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے اس ایج گروپس میں بہت زیادہ ہے. یہ وائرس جب گھر میں آئے گا اور ایونچولی ہمارے بزرگوں کو لگنے کا احتمال ہے، تو یہ اویئرنیس جب ہم پھیلائیں گے تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو یہ بہتر ہوگا. ہم نے ٹیچرز کی ایکسٹینسو ٹریننگز رکھی ہوئی ہیں لیڈنگ اپ ٹو دا اوپننگ آف اسکولز. ہم نے مختلف ان کے لیے ٹریننگز سیشن کرائے ہوئے ہیں، کچھ ہم ٹیسٹنگ کے حوالے سے کرا رہے ہیں، کچھ ہم SOPs کے حوالے سے کرا رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے ایک کتابچہ بھی بنایا، ایک الگ سے کتابچہ بنایا. ایک کتابچہ تو آپ نے دیکھا جو بچوں کے لیے ہے، اسی کے ساتھ کا ایک اور کتابچہ ہے جو ہم نے اساتذہ کے لیے بنایا ہے. وہ بھی ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ لینگویج کے اندر اور ڈفرینٹ طریقے سے بیان کی ہوئی ہیں. بچوں والا جو مینول ہے وہ تھوڑا سا کیچی ہے کہ بچوں کے لیے ہے، تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں. اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھ کے ہم نے وہ ان کے لیے ڈیزائن کیا ہے. جو ٹیچرز والا بکلیٹ ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، وہ مینیجرز کے لیے بھی ہے، ٹیچرز کے لیے بھی ہے، ایون اس کو پیرنٹس بھی پڑھ کے اس سے کافی اویئرنیس لے سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس پہ عمل درآمد کریں. ہم نے ایک میکنزم ضرور بنایا ہے جس کے تحت جہاں پہ اسکولز میں پازیٹیوٹی ملے گی وہاں پر ہمیں ایونچولی اسکولز بند کرنے پڑیں گے ٹو انشور دیٹ دی اسپریڈ ڈز ناٹ ٹیک پلیس، بٹ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے ان SOPs پہ عمل درآمد کر کے. شکریہ. آپ موجود تھے آپ، اور کس طرح سے عمل درآمد کرائیں گے ہم SOPs پر اسکولز میں، اس سے متعلق ہم بات کر رہے تھے. اور اسپیشلی کل مراد راز صاحب نے یہ کہا تھا کہ 50% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک شفٹ میں آئیں گے. وین آئی سے شفٹ دیٹ مینز اے ڈے، کیونکہ ڈبل شفٹ نہیں ہوگی، آلٹرنیٹ ڈیز پر اسٹوڈنٹس جائیں گے. اور ایسے میں انشور کرنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ جو کیپیسٹی ہے کلاس کی اس کو دیکھتے ہوئے کہ کم بچے ایک وقت میں کلاس روم میں بیٹھے ہوں، تاکہ فزیکل ڈسٹینسنگ انشور ہم کرا سکیں. بریک لے سکتے ہیں جی؟ آپ کہیں اور بریک نہ لیں، ایسا ہو سکتا ہے. کتنے پیارے انسان نکل رہے ہیں آپ. پتہ ہے میں حاضر ہے بریک کے بعد. آج ہم نے خاص طور پر بات کی تھی بھارت اور چین کے درمیان آخر ہو کیا رہا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی مصروفیات کیا کیا ہیں. تو میں اور شعیب تو بات کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، سارے کے سارے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اب ہمارے ساتھ دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا پاکستان کا موقف کیا، کن کن وزرائے خارجہ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے ماسکو کی اہم بیٹھک میں؟ جی ابھی میں روانہ ہو رہا ہوں ماسکو کے لیے. آپ کے علم میں ہے کہ SCO کے فارن منسٹرز کی کانفرنس ہے اور اس میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اس کا ایڈوانٹیج اس قسم کے فورمز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سائیڈ لائنز پہ دیگر ممالک جو وزراء خارجہ ہیں ان سے دو طرفہ
तबादला ख्याल मुलाकात का मौका भी मिलता है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुफ्तगू भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए। शाह साहब, इसी साइडलाइन से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ कि रशियन मिनिस्टर से आपकी मुलाकात से मुतालिक अगर कुछ शेयर कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर दिफा इंडिया के और वज़ीर दिफा रशिया के। उनकी मुलाकात के बाद ठीक है वो दिफाई मामलात थे, ये फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के मामलात हैं, बट स्टिल ये गाइडलाइंस होती हैं कि आगे चल के हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। देखिए, यकीनन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात तय हो चुकी है और इंशाल्लाह कल मैं उनसे मिलूंगा और मुझे मौका मिलेगा असर नौ अपने ताल्लुकात को देखने का। मैं समझता हूं कि रशिया के साथ हमारे एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल ताल्लुकात के बहुत अच्छे इम्कानात पैदा हो गए हैं। रशिया हमारे इस रीजन का अहम मुल्क भी है और बहुत से एरियाज में हमारी वो मदद भी कर सकता है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनका अफगानिस्तान के अमन के जो प्रोसेस है, जो अमल है, उस पर भी उनका रवैया बहुत मुस्बत रहा है और उनका तावन हमें दरकार रहा है। अगर हमने एससीओ की रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ना है और इस फोरम का जो इकोनॉमिक बेनिफिट उठाना है ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, तो हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी प्रपोज किया है पाकिस्तान ने, तो उसमें भी रशिया की हिमायत हमें दरकार होगी। मैं समझता हूं कि बहुत से फील्ड्स ऐसे हैं, एनर्जी के सेक्टर में बहुत अच्छे इम्कानात हैं। हमारी नॉर्थ साउथ गैस पाइप काफ़ी अरसे से ज़ेरे बहस रही है जो कनेक्ट करेगी कराची को लाहौर से, उस पर भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू होगी। और इसी तरह और बहुत से इम्कानात हैं बाहमी तावन के। अच्छा, अब ज़रा सा ये भी बता दीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही सब कुछ, जो कुछ चीन और भारत के दरमियान हो रहा है सर, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि देखिए अमन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ममालिक की बुनियाद पर होनी चाहिए, लेकिन कोई एक मुल्क अगर ऐसी गड़बड़ करे कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आने लगे, उसको सबसे झगड़ना हो, तो फिर उसका नाम मेरे ख्याल में भारत होता है और ऐसा करने वाले का नाम मोदी है। सर, उनकी पॉलिसीज़ मुसलसल बेमनी, मुसलसल इश्तियाल, इसको बढ़ावा दे रही हैं इस खित्ते में। देखिए, भारत का रवैया आप देखिए कि अगर उनके पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं तो वो दो तरफा गुफ्तगू के लिए तैयार दिखाई नहीं देता, हिचकिचाता है, क्योंकि वो समझता है कि उनका लीगल केस जो है कश्मीर पे खासा कमज़ोर है। अगर नेपाल के साथ आप देखें तो वो उनसे वादे करता है लेकिन उन वादों को ईफा नहीं करता। अगर आप चीन के साथ देखें तो उनकी जो गुफ्तगू है वो भी कोई हतमी नतीजा की तरफ नहीं बढ़ रही और एक डेडलॉक जो है वो बरकरार है, वो स्टैंड ऑफ जो है वो भी बरकरार है। चीन की तो ख्वाहिश पहले दिन से ये रही है कि गुफ्त शनीद से जो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए मसाइल को हल किया जाए, लेकिन भारत जो है उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं दिखा रहा। तो ये देखने की बात है, सबको ले लें, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम था, तो भारत के रवैये से उन्होंने उस फोरम को भी खास नुकसान पहुंचाया है और तकरीबन डिसफंक्शनल करके रख दिया है। मैं समझता हूँ गो एससीओ फोरम जो है वो बायलैटरल इश्यूज उस पर नहीं उठाए जाते, लेकिन ऑन द होल ये फोरम ऐसा है जो अपना रोल प्ले कर सकता है इस खित्ते के अमन और एस्टेट के लिए, जहाँ जो हमारे चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, एक्सट्रीमिज्म में चैलेंज है, तो हमारा ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अफगानिस्तान का अमन जो है वो एक चैलेंज है। तो इस पर ये फोरम अपना किरदार अदा कर सकता है। और समझता हूँ कि दो तरफा जो मीटिंग्स होती हैं, अगर वो सब लोग भारत को कहें कि अपने रवैये में
وہ نرمی پیدا کرے، اپنے رویے میں نظر ثانی کرے تو پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت بھارت کا رویہ پورے خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ شاہ صاحب، بین الاقوامی قوانین کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی گنجائش ہے انٹرنیشنل لاء میں کہ بھارت کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کو بات سننی ہے، کسی ایک ملک کی سننی ہے؟ فار ایگزامپل اگر امریکہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشوز پر، سر ایسی کوئی شک ہے، ایسی کوئی گنجائش ہے کہ باؤنڈ کیا جا سکے، کہا جا سکے کہ بیٹھو ٹیبل پر بات کرو؟ دیکھیے، یہ سارا دار و مدار ہوتا ہے آپ کے رویوں پر، مائنڈ سیٹ پر۔ تو کلیئر ہے اگر قوانین میں جہاں گنجائش موجود ہوتی ہے، اگر آپ کے رویے درست نہ ہوں تو آپ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور آپ جو قانونی میکنزم موجود ہوتا ہے اس کو بھی سرکموینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے کیا بھارت کا اس وقت جو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کی اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا سوچ ہے، کیا اس سے وہ باہر نکلنے کی تیار ہے یا نہیں؟ اگر وہ نکلنے کے لیے تیار ہے تو پیش رفت ممکن ہوگی، اور اگر اسی میں وہ محو رہے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کو سمجھایا بجھایا جائے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گا، اور یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے سر کتنا برا ہے شاہ صاحب، یہ خود بھارتیوں کے لیے کس قدر برا ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ ان کو بربادی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سر تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالیے گا شاہ صاحب۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب سے اس سلسلے میں بات کر سکیں۔ میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ بھارتی رویہ بھارتیوں کے لیے کتنا تباہ کن ہے، یہ کتنے مسائل لے کر آ سکتا ہے خود ان کے لیے، کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھ کر فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، جابس کرائسس ہے، کورونا سر فہرست ہے، جو مودی کے پار میں آنے کے بعد سے چل رہے ہیں حالات، اس میں بھوک تھی، افلاس تھا، لوگوں کے لیے سہولت نہیں تھی، صحت کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں بھی گڑبڑ وہ مسلسل کر رہے ہیں، ان کے اپنے اسٹوڈنٹس آئے روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انسانی حقوق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے سسٹم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب جب کرونا آیا ہے تو پھر اس کے بعد میں ایک طرف تو بھارت کی اشتعال انگیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ انہیں اپنے لوگوں کا پاس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یہ بھی سب کو پتہ چل رہا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سرحدوں پر کتنا انتشار ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کے اندر بھی بہت گڑبڑ ہے۔ تو ہم نے آج کوشش کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اسی سلسلے میں بات بھی کر سکے۔ دیگر معاملات بھی ہیں جو کہ پروگرام کا حصہ ہم نے ہیں۔ لاہور کے ایک بڑے دل والے خواجہ سرا کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں سے جدائی کا دکھ سہا، بیمار ماں کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا، جو رسپانسبلٹی تھی وہ اون کی، 2 بہنوں کا جہیز بنایا۔ لیکن اسے میں المیہ کہہ دیتا ہوں کہ المیہ ہی ہے یہ سوسائٹی کا کہ ایک ٹرانسجنڈر نے جو پوری رسپانسبلٹی ادا بھی کی، ظاہر ہے اپنائیت کا اظہار کیا، ان کے اپنا ماننا نہیں کیا، لیکن اپنا مانا نہیں گیا، وہ بہنوں کا جہیز تو بنایا لیکن بہنوں کی شادی میں جانے کی اسے اجازت نہیں ملی۔ بے بسی ہے اس ٹرانسجنڈر کی۔ آشین کا نام ہے، ان کے دکھوں کی کہانی ہمیں سنائیں گے لاہور سے محمد قربان۔ جی بالکل، میں آج موجود ہوں فاؤنٹین ہاؤس میں، اور آج ہم بات کریں گے معاشرے کے ایک ایسے طبقے کے حوالے سے جن کا عموماً لوگ اگر ہم روٹین میں دیکھیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ آوازیں کستے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں اور انہیں اپنانے سے انکاری ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے خواجہ سرا، اور فاؤنٹین ہاؤس میں آج ہم ایک ایسے باہمت خواجہ سرا سے ملوا رہے ہیں آپ کو، جس کو اس کی فیملی نے چھوڑ دیا، معاشرے نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، تعلیم حاصل کی، ہنر سیکھا اور اپنا کاروبار شروع کر لیا، جس کے بعد اس کے پرائے بھی اپنے ہو گئے اور اپنےوں نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا۔ جی ہاں، میری مراد ہے خواجہ سرا آشی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ آشی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ آپ کا فاؤنٹین ہاؤس میں کیسے آنا ہوا؟ میرا فاؤنٹین ہاؤس میں ایسے آنا ہوا، دیکھیں میں آغا فیملی سے بلونگ جی کرتی ہوں۔ میرے باپ انسپیکٹر تھے، بھائی جو ہے لیکچرار تھا، ان کے گھر میں خواجہ سرا ہو گئی۔ ان کو یہ بات جو ہے ناگوار تھی، نا ایکسیپٹ تھا، تو ان لوگوں نے میرے پہ اتنی سختی اپنائی کی کہ میں نے اپنا دارگاہ چھوڑ دیا۔
14 साल मैं अपने घर से दूर रही, लेकिन मेरे दिल में एक उमंग थी, क्योंकि मादरी आगोश अच्छी थी, ख़ानदान अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, आगा फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसा अच्छा काम जी उन्हें करके दिखाऊं जिसमें ना मेरी भी इज्जत हो जाए। तो यही बात जी फिर मैंने की। मैं 14 साल अपने घर से दूर रह के मैंने तालीम हासिल की। तालीम के अलावा फिर मैंने कहाँ तक आपने तालीम हासिल की है? मैंने एफ ए तक तालीम हासिल की। इसके बावजूद ये जी टेलरिंग का फिर मैंने सीखा। टेलरिंग में भी अबूर हासिल हो गया। ये कैसे ख्याल आया आपको कि आप टेलरिंग का जो है काम सीखें और यूनिट लगाएं और सारा कुछ इस तरह से आपको काम करने का ख्याल आया? ये भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइएगा। ये ना साफ सुथरा जी ये काम था, तो ख्वाजा सरा जो है साफ अपना ये काम को ज़्यादा ही तरजीह देते हैं, तो मैंने भी इसलिए ये टेलरिंग के काम को ज़्यादा एक्सेप्ट अपना किया। इसमें फिर मैंने अबूर हासिल किया। जब मुझे ये काम आ गया, मैंने फिर इन सोचा कि ये हाई जंटरी में या हाई अपना लोगों के साथ इसे मैं ना रन अपना यूँ करूँ। तो मैंने फिर ऐसे ही अपना यूँ किया। फाउंटेन हाउस जो है एक ऐसा इदारा था जो यानी कि यहाँ के जो लोग थे ना खुदाबदोश थे और ख्वाजा सराओं को इज्जत भी बहुत ज़्यादा देते थे। तो मैं जब भी फाउंटेन में आई हूँ तो मैंने आके देखा कि हम लोगों को हमारी सोच से ज़्यादा उन लोगों ने इज्जत दी। यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है या वैसे ही आप काम कर रहे हैं? और दोबारा घर वालों ने कभी आपसे राब्ता नहीं किया? नहीं, उनसे होता रहता है। फिर इसके बाद ये जब भी मैं अपने रूज पे आ गई, यहाँ फाउंटेन में आई, अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू हुई, तो मेरे घर वालों ने भी एक्सेप्ट अपना यूँ कर लिया कि वाकई ये ख्वाजा सरा जो है बड़ी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है, मुआशरे के लिए भी अच्छी है। तो मैं अपना ही चाहती हूँ जितने मेरे ख्वाजा सरा हैं उन्हें भी ये मैसेज देती हूँ जो अपना बेगिंग पे हैं या जी मांगते हैं या अपनी ज़िंदगी को जी वो जो है अच्छा नहीं अपना रखते, वो इधर मेरे पास आएँ, फाउंटेन में आएँ, आकर जी काम करें, सीखें और अपनी ज़िंदगी को अज़वाजी ज़िंदगी जी बनाएं, ताकि लोग उन्हें अच्छी नई निगाह से देखें। आपके भाई लेक्चरार थे, वालिद इंस्पेक्टर थे, तो लेक्चरार तो बड़े तालीम याफ्ता माशाल्लाह होते हैं और उनको समझ बूझ होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह लेकर चलना है बाकी तबकात को भी अपने साथ। तो उन्होंने भी आपका ख्याल नहीं किया? भाई ने लेक्चरार थे और वालिद इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी ज़रा भी इंसाफ नहीं किया कि इनको छोड़ना नहीं आशी को बल्कि सीने से लगाएं? आप ये देखें ना, जब भी ये खून का आ जाता है ना ये रिश्ता, तो वहाँ पे जब भी ख्वाजा सरा का नाम आता है ना, तो सब लोग जो है ना अपने आप को एक साइड पे अपना ना कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं इल्म होता कि ये भी इंसान है, इनमें भी ऐसा हमारे जैसा ही खून है, हम इसे अच्छी तालीम देते हैं। अब जैसे अब मैंने थोड़ी तालीम थी, अपने आप को मैंने ये अपना ही चाहता, अगर मेरे माँ बाप का साथ तो हो सकता है मैं भी कोई इंजीनियर होती, कोई डॉक्टर होती, जैसे मेरा ज़हन था और मैं चाह रही थी, जैसे हमारी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनका साथ जी वो नहीं था। लेकिन फिर भी आशी, आपके बहन भाइयों ने तो आपको छोड़ दिया कि ख्वाजा सराय आशी, लेकिन आपने उनके लिए कुछ किया? फिर उसके बाद जब आपने काम सीख लिया, काम करना शुरू कर दिया, पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो फिर आपने अपने बहन भाइयों के लिए या वालदा के लिए, वालिद के लिए कुछ ऐसा किया? का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 2 बहनों की शादियां की, उसके बावजूद आज तक ना मेरी वालदा जो है ना ही मेरे साथ हैं, उन्हें भी ये संभालती हैं। उनकी उम्र जी अपना ना ही 80 साल है। उनका सारा ही अखराजात, उनका लेना देना जो भी उनका जी काम है मैं अपने हाथों के साथ करती हूँ। एक मेरा भाई है जो यानी कि जी फारग है आजकल, मेरे वो घर पे होता है, उसकी भी सारी जिम्मेदारियां जो है मैं ही अदा करती हूँ। बहनों की शादी की तो शादी में शिरकत की थी? बहनों ने ये बताया था अपने ससुराल वालों को कि ये आशी हमारी बहन है और ख्वाजा सराय? नहीं, इस बात को उन्होंने छुपाया था, उन्होंने नहीं बताया कि ये हमारी अपना ये ख्वाजा सराय, बल्कि वालदा ने ये मुझे अपना यूँ कहा था कि आप शादी में ना बैठना, अगर तुम्हें नहीं बैठोगी मैं भी हो सकता है कि जी उनके वो रिश्ते जो हैं वो ना हों। तो लेकिन इन अभी भी ऐसी हमारी जो बहनोई हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ और एक अच्छे ओहदे पे हूँ, इसके बावजूद भी जी कहते हैं जी ये जब भी हमारे घर में आते हैं तो सब लोग देखते हैं। तो उनके घर में 12 साल हो गए, मैं अब भी नहीं आती जाती। दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि जिनके लिए इतना कुछ कर दिया है, उन इनकार करने के बावजूद, उनके तस्लीम करने के बावजूद उनके लिए इतना कुछ किया, तो वो फिर सीने से लगाने को तैयार नहीं। कभी कमी इस प्यार की महसूस की है आपने? दुख होता है? बहुत ज़्यादा होता है, अपनों का तो फिर बहुत ज़्यादा होता है। अब ना जाहिर है कि जी अंदर से वो दर्द तो होता है हर बात का, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, फीलिंग तो है, सोचती हूँ हर बात को, लेकिन अब जी मजबूरी है, इसका कोई इलाज ही है नहीं है, तो क्या कर सकती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में हमारे जो देखने वाले हैं उनको, और साथ में जो आपके ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनको क्या पैगाम देंगे?
میں ان کو یہی اب نہیں بولوں گی، اللہ کے حکم سے آپ لوگ بیگنگ کو چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ جی بنائیں، جتنی آپ سے محنت ہو سکتی ہے آپ لوگ اپنے لیے جی محنت کریں اور اپنے آپ کو ایسا آباد کریں کہ جیسے میں ایک ادارے میں آ کے آباد ہو گئی اور ساری دنیا ادھر آتی ہے، میرے پاس ڈونر بھی آتے ہیں، وزیر بھی آتے ہیں، سفیر بھی آتے ہیں، اور ایسی ہوئی ان کی ازواجی ہونا ہی زندگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ اویئرنیس آئے گی اور یہ برائیوں کمی ہو جائے گی۔ تو زمانے کو میں یہ کہتی ہوں، خدا را ہم لوگوں کو بری آنکھوں سے آپ نہ دیکھا کریں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں اچھی آنکھوں سے آپ ہے نہیں دیکھا کریں، اگر کوئی ہمارے میں جی کمی ہے تو آپ بھی ہمارا ساتھ دے کے اس کو آپ جی دور کریں، تو خدا را ہمیں آپ عزت دیں معاشرے میں تاکہ ہماری بھی عزت ہو اور آپ لوگوں کو بھی ہم لوگ عزت سے دیکھیں۔ بہت شکریہ عاشی جی۔ تو آپ نے عاشی کی خوبصورت باتیں سنی، جن کا اپنے خواجہ سراؤں کو یہ مشورہ تھا کہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ کر ہنر سیکھیں اور کام کرنے پر توجہ دیں تاکہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے معاشرے کے ان افراد کو بھی جو وہ ٹچ کیا ہے، جو ان پر آوازیں کستے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا عاشی کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی جو ان میں کمیاں ہیں خواجہ سراؤں میں، ان کو دور کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اس ملک کے اچھے شہری بن سکیں۔ جی قربان، عاشی کی کہانی آپ نے ہمیں سنا دی، ہمیں بتا دی، عاشی سے ملوا دیا۔ ان کی باتوں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ بہت کچھ چھپا تھا، کچھ چھپا نہیں تھا۔ وہ جو شفاف دل ہے وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ علم، آگہی، شعور، بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا موقع، باعزت روزگار، ہنر، آپ کو شیلٹر مل جائے، آپ لوگوں کے لیے اگزامپل بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ٹرانسجنڈر کو تو ہم نے انسان سمجھا نہیں۔ ان کی فیملی کو کیا کہنا، ان کی فیملی کی، ان کی بچیوں کے ان لاز کو کیا کہنا؟ اگر محلے میں وہ جائے اور سارے کے سارے لوگ دیکھیں تو وہ اس کا گھر ہو، عاشی کا یا عاشی کے دیگر رشتہ داروں کا، زندگی تو آپ نے ان کے اوپر تنگ کر دی، امتحان تو آپ نے ان کے لیے بھی بنا دیا۔ جس کی محنت، جس کی مدد سے میرا چولہا جلا، میں اگر اسے بھلا دوں تو میں تو ذمہ دار ہوں، لیکن میرے لیے جن لوگوں نے یہ ماحول بنایا، کیا وہ اس سب کے ذمہ دار نہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر معاشرے میں سر اٹھا کے چلیں تو اس کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ مرد، عورت، ٹرانسجنڈر، اس کے درمیان ہی ہے دنیا، اس کے درمیان ہی سمجھیے اور پھر آگے بڑھیے تو بات ہے۔ اور کرن، آپ نے کہا نا ٹرانسجنڈر کو انسان سمجھا، ہم نے تو انسان کو بھی انسان نہیں سمجھا، ہم نے تو معصوم بچوں کو معصوم بچہ بھی نہیں سمجھا، ہم نے تو جانور کو جاندار بھی نہیں سمجھا۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ آپ کے سامنے ہم نے ٹاپ سٹوریز رکھیں، ہیڈ لائنز رکھیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو مسلسل پریشان کر رہا ہے، اور یہ سنجیدہ نوعیت کا کیس تھا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ کراچی میں ایک معصوم کی جان لی گئی، زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ یہ 6 سال کی پیاری سی بھولی سی بچی، ابھی تک پولیس اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکی۔ 32 افراد کو گرفتار تو کیا گیا ہے، ڈی این اے رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اس معصوم کے اصل قاتل تک پہنچا جا سکے۔ اس سارے معاملے پر اب تک کیا کچھ ہوا، ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بہت سارے سوال اسی کے اوپر ہیں، ہم ضرور اٹھائیں گے، لیکن ذرا آپ کو یہ رپورٹ دکھانے کے بعد۔ کراچی میں انسانیت سوز واقعہ، 5 سالہ بچی کا اغوا کے بعد قتل۔ بچی کی تشدد زدہ جھلسی ہوئی لاش گھر کے قریب گراؤنڈ میں واقع کچرا کنڈی سے ملی۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاج کیا، جس پر پی آئی بی آنے اور جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ بچی کے والد نے بتایا کہ بیٹی دکان پر چیز لینے گئی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی۔ کیک لینے کے لیے گئی، پھر جو ہے نا کیک لینے کے کیک اس دکان والے نے دیا، پھر واپس ہی گھر پہ نہیں آیا۔ ادھر چان بین کر رہے لیکن وہاں نہیں آیا پولیس۔ جب ہم کو لاش مل گیا تب پولیس آ گئی۔ متاثرین نے الزام عائد کیا کہ بچی کے اغوا میں پڑوسی ملوث ہیں۔ آواز نے کمپنی پہ آیا 12 بجے کا ٹائم پر، اس نے دوسرا ہمارا گاؤں والا ہے اس کو بتایا کہ بھائی یہاں پر لاش پڑی ہے۔ وہ آدمی جو ہے نا پھر پولیس نے جو ہے نا پکڑ کے اس کا اس طرف پیچھے کی طرف سے جو ہے نا ہون لگا ہوا تھا۔ پولیس نے شک کی بنا پر چھاپا مار کر نواز اور اس کے باپ کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش تکیے کے غلاف میں ملی ہے۔ نواز کے گھر میں موجود تکیوں پر غلاف نہیں تھے، گھر کو بھی دھویا گیا ہے۔ کیمرہ شاہد بلوچ کے ساتھ شاہ نواز علی قادری، سما، کراچی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اتنا ظلم ہو گیا، بچی جان سے گئی۔ علاقہ مکین اس واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔
بہت افسوس ہے انہیں، لیکن ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے. ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. سعود بن مرتضیٰ اسی پہلو پر رپورٹ کر رہے ہیں. ننھی مروا تو چلی گئی، لیکن اسی علاقے میں اب بھی بچے گھروں سے چیز لینے خود نکلتے ہیں اور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. گھر سے بچوں کے نکلنے اور ان پر نظر رکھنے کی ذمہ داری تو والدین کی ہی ہوتی ہے. بچوں کو دیکھنا چاہیے، والدہ کا سب سے زیادہ ہے کہ والدہ کو بار بار اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے وہ باہر گلی میں ہیں بھی کہ نہیں. وہ کھیلنے کے لیے گئے تو وہ کہاں کھیل رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا ان کو. والدین کہتے ہیں مروا کے اغوا اور قتل کے بعد تشویش تو ہے، لیکن کچی آبادی کے مکین بچوں کو گھروں سے نکلنے سے روک نہیں سکتے. والدین جو ہے بیچارے تو صبح صبح کام وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، رات کو 10 بجے آتا ہے، اور گھر میں جو فیملی وغیرہ تو بچوں کے ساتھ تو 24 گھنٹے باہر نہیں آ سکتے. علاقہ چاہے کوئی بھی ہو، والدین اگر اپنے بچوں پر سختی کے ساتھ نظر رکھیں تو ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. کیمرامین فرحان یوسف اور ایرک پریرا کے ساتھ سعود بن مرتضیٰ، سما، کراچی. اسی پورے واقعے کا احوال جانتے ہیں. اب تک کیا ہوا؟ ہم نے رپورٹ تو آپ کو دکھائی، ہم نے لاپرواہی کا بھی ذکر کیا، لیکن اب تک پولیس نے تفتیش کتنی کی؟ تفتیش کہاں پر پہنچی ہے؟ ڈی این اے جو ٹیسٹ ہوئے ان کی رپورٹس آنے کا انتظار بھی ہے. چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں. جی احمد. جی بالکل، 6 سالہ معصوم بچی مروا کے اغوا اور اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی اور اس کے بعد اس کے قتل سے نہ صرف اس کا علاقہ پی آئی بی بلکہ یہ پورا شہر کراچی اس وقت جو ہے وہ غمزدہ ہے. یہ واقعہ جب رونما ہوا تو یہ 4 ستمبر کی بات تھی کہ پی آئی بی تھانے میں اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جی اس طرح علاقے سے 6 سالہ بچی مروا جو ہے وہ غائب ہوئی ہے، جس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے. 3 دن تک علاقہ مکین، اس کے گھر والے تلاش کرتے رہے اس بچی کو. گھر سے چیز لینے کے لیے یہ اکیلی باہر نکلی تھی، گھر کے قریبی واقع دکان سے اس نے چیز لینی تھی اور واپس گھر پر آنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 7 ستمبر کو پی آئی بی کی کچرا کنڈی سے اس بچی کی لاش ملی. لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں پوسٹ مارٹم کیا گیا جب لاش کا، تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے بعد سر پر کوئی بھاری چیز مار کر اسے قتل کیا گیا ہے. یہ واقعہ جب سب کی نظروں کے سامنے آیا کہ اس طرح بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا ہے اور ضابطی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، تو علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا. یونیورسٹی روڈ کو پرانی سبزی منڈی کے قریب سے بند بھی کیا گیا. لوگ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے. حسن اسکوائر کے قریب احتجاج کیا گیا، عیسیٰ نگری کے قریب احتجاج کیا گیا، اور مطالبہ صرف یہی تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہی مطالبہ جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا. پولیس کی تفتیش کی جہاں تک بات ہے تو اس کیس میں پولیس افسران چاہے ایس ایس پی ایسٹ ہوں یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن، ان کی جانب سے بھی گھر کا دورہ کیا گیا. گھر پر پہنچے وہ نہ صرف والد سے تعزیت کی بلکہ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس سلسلے میں اب تک 32 کے قریب لوگ ہیں جن سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جو کہ اسی علاقے کے رہائشی ہیں، جس سے مروا کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جن کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے ہیں. لیکن معاملہ یہاں آ کے رک گیا ہے کہ جب تک ڈی این اے سیمپلز کی میچنگ نہیں آتی ہے تب تک کچھ جو ہے وہ کہا نہیں جا سکے گا. مروا کی جو جب باڈی ملی تھی، ریکور ہوئی تھی، تو اس سے بھی کچھ سیمپلز جو ہے وہ حاصل کیے گئے تھے. اب ان سیمپلز کی میچنگ جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے. اگر کسی شخص سے وہ میچنگ آ جاتی ہے، خاص طور پر علاقے میں رہائش پذیر جو وہ 32 افراد ہیں، ان میں سے بھی جو ہے وہ زیادہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں پر جو ہے وہ ان کے والدین کی جانب سے بھی جو ہے وہ شک ظاہر کیا گیا ہے. تو اگر کوئی میچنگ آ جاتی ہے تو ملزم تک پولیس کو پہنچنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لے گی پولیس. لیکن اگر میچنگ آنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی علاقے کا شخص اس میں انوالو نہیں ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر کافی ایک نیا رخ اختیار کر لے گا اور پولیس کے لیے تفتیش کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو ابھی پولیس کی تفتیش اس بات پر آ کے رک گئی ہے کہ جی ڈی این اے سیمپلز کا رزلٹ آئے گا. ڈی این اے سیمپلز کے رزلٹس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ ملزم کون ہے اور کس نے یہ تمام تر کارروائی جو ہے وہ کی ہے. گھر والوں کا شک اپنی جگہ ہے. ان لوگوں سے جن پر گھر والوں کی نے شک ظاہر کیا ہے وہ پڑوسی ہی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. لیکن پولیس ابھی ڈی این اے سیمپلز کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی ڈی این اے سیمپلز جو ہے وہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کیس کی تفتیش باضابطہ طور پہ مزید آگے بڑھ سکے گی. جی بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ واقعہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں
وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے یہ پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس واقعے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس پھول سی بچی کے انصاف کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ یہ واقعہ ہو گیا تو کیسے ہو گیا؟ ایک درندہ علاقے کے لوگوں سے چھپا کیسے رہا؟ ہم اسی سب کے اوپر بات کریں گے. سماجی کارکن عالیہ سارم ہم کو جوائن کریں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. بھابھی پتہ ہے یہ جب سے واقعہ ہوا ہے نا، ناشتہ نہیں کیا جاتا، کھانا نہیں کھایا جاتا، اس پھول سی معصوم سی بچی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے جاتا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، یہ کیا میں اس معاملے کو ایسے دیکھوں، میں رویوں کے اوپر اور ذہنی مریضوں کے اوپر تو بعد میں بات کروں گی. اگر فوری طور پر کسی بچی یا بچے کے گمنے کی رپورٹ درج ہو جائے یا رپورٹ نہیں بھی درج ہوتی، پولیس ایکٹیو ہو جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بدقسمتی یہ ہو کہ ہم واقعہ نہ روک پائیں لیکن ہم اس مجرم تک جلدی پہنچ پائیں؟ بات اتنی سی ہے، مجرم بھی ہمارا، مظلوم بھی ہمارا، نظام بھی ہمارا، پولیس بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، اختیار بھی ہمارا. جب سب کچھ ہمارا تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اس واقعات کو روک نہیں سکتے یا انہیں پکڑ نہیں سکتے. ہم پکڑنا شاید چاہتے نہیں ہیں، ہم اس کو بہت کیجول لے رہے ہیں. میں نے اپنی، کیونکہ میرے بہت تعلق رہتا ہے، کیسز چل رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنی پولیس کو بہت سمارٹ پایا ہے جہاں وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ نہیں کرنا چاہتے تو میں نے نہ کرنے میں بھی انہیں بہت سمجھدار اور سمارٹ ہی پایا ہے جب وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. رہ گئی علاقہ مکینوں کی بات، تو میں یہ کہہ دوں کہ وہ پڑوسی جس کے لیے ہمارے مذہب میں ہے کہ شاید جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق رکھے، اور جب اس پڑوسی پر ہی شک ہو جائے تو سوچئے یہ چادریں ہم کہاں سے اپنے سروں پہ ڈھانک کے رکھیں گے. وہ رشتہ دار جسے قطع تعلق کی منع ہے، وہی رشتہ دار گھر کی بچیوں کو نہ چھوڑے تو ہم کیا سمجھیں کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے. جب میں 20ویں صدی کی پیدائش، اور جب میں گھر سے نکلتی تھی تو مارننگ شو ہوتا تھا، مستنصر صاحب پروگرام کرتے تھے، میں اسکول جاتی تھی، کیا پیاری پیاری خبریں، کیا مسکراتے ہوئے میں جایا کرتی تھی. اور آج جب اس پروگرام کے لیے میں صبح اٹھ کے اور میں تیار ہو کے میں آ رہی تھی تو میں نے کہا یہ وقت تو میرا اپنے بچیوں کو اسکول بھیجنے کا ہے. آج میں ان معصوم کلیوں کو، ان پریوں کو جو ہماری ہی بچیاں ہیں، میں انہیں رونے کے لیے جاؤں گی. اور رونے کے لیے جب جاؤں گی تو یہ کہوں گی کہ اچھا اس کو روئیں گے، اس کے بعد کتنے دن کے بعد ہم کسی دوسرے کو روئیں گے. اور وہ رپورٹ ہو گیا سو ہو گیا، نہیں ہوا یہ ایک الگ قصہ ہے. اچھا دیکھیے، یہ تو آ گئی اس کی انویسٹیگیشن کی بات. آپ کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا، اور یہ شہروں سے لے کے گاؤں تک ہم نے دیکھ لیا. چھوٹا بچہ اگر کوئی بد نظر چھوٹے بچے کو نہیں بخش رہا تو وہ ذہنی مریض ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس سلسلے میں کر کیا سکتے ہیں؟ خود کو پہلے درجے میں تو خود کو الرٹ رہنا پڑے گا. دکان اتنی قریب ہے کہ بچی بنا چپل کے جاتی ہے وہاں پر، اور اتنے سے فاصلے کا فائدہ اٹھایا گیا ہے. دیکھیے، ایک بات میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، لوگ سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، فیملی پلاننگ بہت اچھی چیز ہے. جب ہماری اولادیں ہمارے وسائل، ہمارے حالات سے باہر نکل جاتی ہیں، یہ جو کچی آبادیاں ہیں، جن لوگوں نے کچی آبادیاں دیکھی ہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ماں ان بچوں کو گھر کے اندر رکھے، ممکن نہیں ہے. جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے گھروں میں بچوں کو سنبھالنا اس وقت مشکل ہو رہا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے 60 گز 80 گز کے گھر میں، اچھا، اور جتنا غریب بندہ ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم ہے کہ اس کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے. حالات یہ ہوتے ہیں وہ نہ اس کو اسکول بھیج سکتا ہے نہ کسی اور جگہ. معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ماں سارا دن گھر کا کام خود کر رہی ہوتی ہے اور باپ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے. ماں باپ کے حالات ایسے ہیں کہ خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، ہر وقت اسی اس میں کہ روٹی آ گئی، علاج ہو گیا، بچہ سو گیا، بچہ صحت سے اٹھ گیا، دودھ ہے، روٹی نہیں ہے، روٹی ہے تو دوا نہیں ہے. اس میں ماں باپ پھنسے ہوئے. تو یہ جو باتیں کرنی نا کہ بچوں کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو روکنا نہیں چاہیے، روکنا چاہیے. اب کیسے روک سکیں گے؟ اس کا اس وقت مجھے واحد حل یہی نظر آ رہا ہے کہ جتنے آپ کے وسائل ہیں، جتنے آپ کے معاملات ہیں، اپنی اولاد کو اسی کو اس دنیا میں لے کر آئیے. وہی اولاد اس دنیا میں آنی چاہیے جس اولاد کی آپ حفاظت بھی کر سکیں، جس اولاد کی آپ پرورش بھی کر سکتے ہیں. نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جب میرے ملک کی رحمتیں، بیٹی رحمت ہے نا، جب میرے ملک کی رحمتوں کا یہ انجام ہو، رحمتوں کا بھی نعمتوں کا بھی، دونوں کا انجام ہے اس وقت ہم جس کی بات کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی اقتدار اعلیٰ میں ہے یا عام شخص بھی، چاہے وہ پڑوسی تھا، چاہے وہ پولیس والا تھا، چاہے وہ عدالت والا ہو، چاہے وہ ایوانوں میں بیٹھنے والا ہو، یہ مکافات عمل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو
عزت کی زندگی نہیں دے سکتے تو عزت کی موت دے دیں. اگر عزت کی موت نہیں دے سکتے تو عزت کی قبر دے دیں. اگر عزت کی قبر نہیں دے سکتے تو ان مجرموں کو کم سے کم قرار واقعی سزا دے دیں. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے نا کرن, تو یاد رکھیے کہ مکافات عمل کی دستک ہمارے دروازے پہ موجود ہے. بغیر پوچھے دروازہ کھول کر اندر آ جائے. عالیہ بھابی اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. ایک خبر آج شیئر کرنا بہت ضروری ہے. احتساب عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی ہے. دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے, لاکھ انکار کیا, لیکن فرد جرم عائد ہوئی ہے. اب ظاہر ٹرائل ہوگا. نواز شریف صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے. شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا, اس خبر کی تفصیل ان سے لیں گے. شہزاد, کچھ دیر پہلے تک تو خبر یہ آ رہی تھی فرد جرم مؤخر ہو گیا, اب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. احوال دیجیے گا سماعت کا. جی بالکل شعیب, پارک لین اور جو منی لانڈرنگ کیس تھا اس میں جو ہے وہ 17 ستمبر, جبکہ جعلی اکاؤنٹ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس پر جو سماعت تھی اس میں جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج اصغر علی جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے. سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. جج نے فرد جرم کی کاپیاں جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کو دے دی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. جبکہ اگر یہاں پر آپ کو یہ بتانا چلوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت لندن میں ہے, ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے احتساب عدالت کی جانب سے. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کا کیس الگ کر رہے ہیں. ایسے ریمارکس آئے ہیں احتساب عدالت کے جج کی جانب سے. یوسف رضا گیلانی کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ فرد جرم پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا باقاعدہ طریقے سے. اب جو ہے نواز شریف کے دائمی وارنٹ جو ہے جو شیب وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے. 7 دن کے اندر نیب نے نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. نواز شریف اب اشتہاری ہیں اور جائیداد کی ضبطگی کے لیے بھی کارروائی کی جائے. شہزاد, ایک بار پھر سے کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں. توشہ خانہ ریفرنس فرد جرم اس پر عائد ہوئی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل شعیب, توشہ خانہ ریفرنس جو تھا اس میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری تینوں جو ملزمان تھے جو ہے ان پر فرد جرم عائد کر دیا. نواز شریف کو جو ہے وہ اس کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ نواز شریف کو. اور دوسرا کیس شہزاد, دوسرا ریفرنس جس میں فرد جرم مؤخر ہوئی ہے, وہ شعیب جو ہے پارک لین جو ہے وہ میگا منی لانڈرنگ جو اسکینڈل تھا اس میں جو ہے وہ 17 ستمبر تک کی جو ہے وہ عدالت نے تاریخ دی ہے اور وہ مؤخر کر دی گئی ہے. فرد جرم وہ آج عائد نہیں ہو سکی ہے. اور جو ہے توشہ خانہ ریفرنس اس میں جو ہے وہ کچھ جعلی اکاؤنٹ کیس سے جو ہے وہ کچھ رقم منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کیس تھا جس میں جو ہے وہ کچھ رقم منتقل کی گئی تھی جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں, اور گاڑیوں کے جو ٹیکسز تھے وہ ادا کیے گئے تھے اس رقم سے, جس پر جو ہے وہ یہ ریفرنس جو ہے وہ نیب کی جانب سے دائر کیا گیا تھا. اور آج اس کیس میں جو ہے وہ تینوں جو ملزمان تھے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. شکریہ شہزاد, شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں ان ریفرنسز سے متعلق, بہت شکریہ. واپس اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے رحمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ننھی مروا کی آج ہم بات کریں. زیادتی ہونا, قتل ہونا, جلی ہوئی لاش کا ملنا, یہ کہنے میں بھی مشکل ہے, سوچنے میں زیادہ تکلیف دہ ہے. عالیہ بھابی, میں آپ سے یہ کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں نا سمارٹنس کی, آپ نے کہا نا پولیس سمارٹ ہے, ہم خود بھی بڑے سمارٹ ہیں. ہماری مائیں بھی سمارٹ ہیں, ہمارے والد بھی سمارٹ ہیں, ہمارے بھائی بھی سمارٹ ہیں, ہمارے نیبرز بھی سمارٹ ہیں, ہم خود بڑے سمارٹ ہیں. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کون کیا سوچ رکھتا ہے, کس کا کس طرف ایپٹیٹیوڈ ہے. ہم بعد میں شک کرتے ہیں رشتہ دار پر, ہم بعد میں شک کرتے ہیں ہمسائے پر. یہ شک جب پہلے ہوتا ہے تو اس وقت ہم ویجیلنٹ نہیں ہوتے. یہ ایک بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. پاکستانی قوم بحیثیت قوم بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. پوری دنیا یہاں سے ہماری کریم لے جاتی ہے اور اپنے ملک میں سرو کراتی ہے. ہم انٹیلیجنٹ ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں اور ہم ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں. ہم مستقبل کے لیے پلاننگ نہیں کرتے. ہم تھوڑے نہیں, کافی کیجول ہو گئے. زندگی اتنی کیجول نہیں ہے, خاص کر آج کا جو دور ہے, وہ جو ٹیلی فون کی ایک تار کے ساتھ ریسیور ہوتا تھا اور کمرے کے اس میں ٹی وی لاؤنج میں فون ہوتا تھا, اس کے بعد سے ہم نے بچوں کو, نوجوانوں کو, پوری قوم کو, پوری دنیا ایک چھوٹے سے ہاتھ میں وہ دے کے موبائل فون اور دے دیے.
اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سنبھالا نہیں ہے. اگر ہر کیس میں ہم یہی کہتے رہیں گے یہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، تو کیا سب ذہنی مریض ہی ہیں؟ میں اس چیز کو نہیں مانتی، ذہنی مریض ہیں لیکن سب ذہنی مریض نہیں ہیں. یہ اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم چیزوں کو کیجول لیتے ہیں، ہمیں چیزوں کو کیجول نہیں لینا پڑے گا. میں ان کے ماں باپ کی اگر بات کروں، جب ان سے زیادہ تفصیل سے بات ہوگی آپ بتائیے گا اتنے چھوٹے سے گھر میں اتنی ساری اولادوں کا ہونا، کہ آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ آگے ہی یہ شعور تھا کہ وہ کتنی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں؟ وہ اس کو بھی بہت کیجول لیتے ہیں. یہ تو میں نے ان لوگوں کی بات کی جن کے پاس تعلیم تربیت کی کمی ہے. اچھا میں بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور جن کے پاس شعور بھی، آگہی بھی ہے، وسائل بھی ہیں. ان کے پاس ایشو یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کیجول لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ آگ سامنے لگے گی میرے گھر تک نہیں آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بالکل ریسنٹلی وہ چیز ختم نہیں ہوئی، کرونا میں دکھا دیا. کرونا نے امیر غریب مضبوط کمزور کچی آبادی بہت بڑے بڑے محل پکی عمارتیں جب سب کو اس نے اپنے ساتھ لیا ہے، ان لوگوں کو لیا ہے. بارش اور کرونا نے مل کے دکھا دیا کہ جب تباہی آتی ہے تو اس میں یہ فرق نہیں رہتا. اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. یا آپ ہم انسان جو اس کے نائب ہیں ہم اسے سنبھالتے ہیں، جب ہم اسے نہیں سنبھالتے تو اللہ اس کو سنبھالتا ہے. اور اللہ جب سنبھالتا ہے تو امیر غریب کو اپنے انداز سے اور سب کو ایک طریقے سے لے کے چلتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو کانشیس رکھیں اور دنیا کے انتظام اس حد تک نہ گرا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہم تک پہنچے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے ان کی فیملی سے بھی معصوم بچی کی نا ہم نے کوشش کی تھی آج ان سے بھی بات کر لیں. مروہ معصوم سی پیاری سی بچی، اللہ جنت نصیب کرے. اس کے چچا جاوید آغا ہم کو جوائن کر رہے ہیں. بھائی بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی اس سارے کے سارے معاملے کی. مجھے یہ بتائیے کہ پولیس جس طرح سے کام کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے، آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جی پولیس جو اب ہم نے گمشدہ رپورٹ درج کروائی اس ٹائم جو ہے نا پولیس کا کوئی رویہ نہیں تھا، نہ تفتیش کے لیے آئی، نہ ہمارے سے کہا کہ بھائی بچی کہاں سے گم ہوئی، کہاں گئی تھی. پھر دوسرے دن ہمیں فون کیا کہ بھائی آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ لوگوں نے جو ایف آئی آر کٹوائی تھی وہ کچی تھی، ابھی جو ہے نا ہم پکی ایف آئی آر کٹوائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. اور ہمیں یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ لوگوں نے جس جگہ پہ بچے کے اشتہارات لگائے، جیسے المصطفیٰ ہاسپٹل ہو گئے، ایڈی سینٹر، آپ اس جگہ کی تصویر لے کے فوٹو کاپی جو ہے نا کروا کے ہمیں دے دے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہماری ٹیم آئے گی، وہاں کی تلاشی کرے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد جب ہم تانے سے واپسی آئے تو گھنٹہ بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے نا کمپاؤنڈ میں پڑی ہوئی ہے. یہ خبر کس نے دی آپ کو؟ کیا پولیس نے ڈھونڈا، اہل علاقہ نے ڈھونڈا، کیسے معلوم ہوا؟ اہل علاقہ میں نے ڈھونڈا، پھر ہمیں آ کے بتایا کہ آپ کی بچی جو ہے نا کمپاؤنڈ میں پڑی ہوئی ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ اس سارے معاملے میں کتنا وقت لگا؟ جب آپ نے پولیس کو بتایا، بچی کے گم ہونے سے لے کے پولیس کو بتانے تک کتنا ٹائم لگا اس سب میں؟ ہم جو ہے نا یہ بچی تقریباً صبح 7 ساڑھے 7 بجے گھر سے نکلی. دکان اتنا دور نہیں ہے، 25-30 قدم کا راستہ ہے. تو یہ جو دکاندار نے کہا میرے سے بسکٹ لے کے یا گھر کی طرف آئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بچی جو ہے نا گھر آئی ہی نہیں ہے. پھر جو ہے نا 10-15 منٹ بعد میرے والدہ اور گھر والے سب اٹھے، بچے کو ڈھونڈنے لگے. پورا دن جو ہے نا ڈھونڈتے رہے، بچی نہیں ملی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم گئے تقریباً 8:30 بجے رات کو تانے پہ گمشدہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو تقریباً ایف آئی آر کاٹنے میں بھی جو ہے نا 3-3.5 گھنٹے لگے. پولیس نے فوری طور پر کچھ نہیں کیا تھا، پولیس نے فوری کارروائی نہیں کی تھی، وہ نکلے نہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. نہیں جس طرح اگر ابھی یہ کارروائی کر رہے اس سے پہلے اگر کرتی تو اس طرح میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا. کیونکہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ کچی ایف آئی آر، بچی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کا قاتل یہ ہے، کم از کم وہ لاش تو مل جاتی اسی ٹائم. کیا پتہ بچی ہماری زندہ بچ جاتی، کیا پتہ ہم کو مل جاتی. جی یہ دکھ اور ہے. مل جاتی، مجرم بھی اسی ٹائم جو ہے نا کڑے مل جاتی. کیونکہ کرن جس طرح وہ بتا رہے ہیں 20-25 قدم، صبح 7 بجے کا وقت، وہ ٹائم ایسا وہ ریڈیس، وہ ٹائم وہ ڈھونڈا جا سکتا تھا. ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ظاہر ہے بچہ تو معصوم ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کارروائی ہوتی ہے اور بچہ
پہچان لے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ بول دے تو اس پہ کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، پھر ایسے بچوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور کچی آبادی کی ایک بڑی خوبصورتی ہے جو میں اپنے ملک میں دیکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی چھتیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اگر جاننے میں محبتیں ہوں تو یہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بچی ہے یا اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں یہ گھات لگانے والے درندے باقاعدہ واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچی یا یہ بچہ کس وقت نکلتا ہے۔ گھر والے ماں باپ، کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچے پہ نظر نہیں رکھنا چاہے گی، لیکن یہ کہ وہ نظر رکھتے ہیں، وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے انہیں موقع ملتا ہے گھر سے باہر نہیں۔ اتنی سی بچی کو قابو کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ اور کچی آبادی کے بچوں کی ایک بات اور بتاؤں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی چیزوں سے نوازے۔ یہ بچے ایک ٹافی، ایک بسکٹ، ایک چپس کے پیکٹ پر کسی بھی اجنبی کے پاس آ سکتے ہیں اور وہ انہیں اپنے قریب بلا سکتا ہے۔ محبت کا بھوکا بچہ، اور پھر جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی دور ہے۔ اگر یہ بچہ اپنے ٹائم پر اسکول جا رہا ہوتا، کسی اچھی جگہ جا رہا ہوتا، تو یہی ٹائم اس کا ان چیزوں کے بجائے وہ ننگے پیر برابر میں نہ جا رہا ہوتا، وہ جوتے یونیفارم سے اسکول جا رہا ہوتا۔ اجنبی ظاہر ہے 20-25 قدم پر دکان ہے، وہ صبح 7 بجے گھر سے باہر نکلی ہے، جو شخص ہو سکتا ہے اجنبی نہ ہو، نہیں ہو، زیادہ تر اجنبی نہیں ہوتے۔ میں نے کیوں آپ سے کہا کہ ہمسائے پہ سے بھی اعتبار ہٹ گیا، رشتہ دار سے، کیونکہ یہ کیسز جب بھی ہم نے دیکھے اس میں جاننے والے، ہمسائے، رشتہ دار یہی لوگ عام طور سے شامل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں، یہی مل کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح پکڑے بھی جاتے ہیں۔ جب یہ مل کے ڈھونڈتے ہیں نا تو گھر والوں سے زیادہ یہ رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے پولیس اگر ان شک و شبہات پہ کرے، ڈی این اے تو اپنی جگہ رزلٹ اور رپورٹ آئے گی، وہ تو ایک مستند بات ہو جائے گی، لیکن پولیس کا تجربہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ باڈی لینگویج سے، چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجرم کو پکڑتے ہیں۔ مجرم کوئی نہ کوئی چیز ضرور چھوڑتا ہے۔ بالکل۔ میں جاوید صاحب آپ سے ایک کامنٹ چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے اس سے متعلق بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ افراد پر شک کا اظہار آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا، ابھی 32 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس سے متعلق آپ کو پولیس نے بتایا کہ اتنے لوگ ہم نے گرفتار کیے، اتنے ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اب رپورٹ آ جائے گی، اس سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ دیکھ، جب سے بچی گم ہوئی ہے اب تک جو ہے نا ہم نے کسی کے اوپر دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی یہ ہمارا مجرم ہے، نہ ہمارے کسی کے اوپر شک ہے، نہ ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ جو اس بندے نے ابتدائی رپورٹ دی، اس بندے نے، پولیس نے کہا جس نے آپ لوگوں کو ابتدائی رپورٹ دی اس بندے کو لے کے آؤ۔ جب ہم اس کو لے کے آئے تو اس کے ہاتھ میں بھی خون کے دھبے کا نشان تھے اور کمر پہ بھی، تو پولیس والوں نے وہ خود دیکھے، پھر پولیس والوں نے اسی ٹائم اس کو جو ہے نا وہاں سے لے کے گئے تھانے پہ۔ یہ آپ نواز کی بات کر رہے ہیں؟ اور جی، جب بچی گھر سے نکلی تو اماں کو کہا کہ میرے لیے چائے کا کپ بھر دینا، میں بسکٹ لے کے آ رہا ہوں۔ بچی تو وہی سے چلی گئی، چائے وہی کا وہی پڑا رہا۔ اللہ انصاف کرے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں تو پھر بھی ایسے معاملات میں یہ ضرور کہتا ہوں، انصاف بھی کیا، مجرم کا پکڑ لیا جانا، اس کو سزا ہو جانا۔ اگر یہ اتنا ہی درندہ تھا، وہ بچی تو واپس نہیں اگر یہ اتنا ہی درندہ تھا، اتنا ہی ظالم تھا، تو ہمیں کس کرب میں چھوڑے، ہمیں بھی آگے جو ہے نا مار دیتا، ہمیں تو یہ غم نہیں دیکھنا پڑتا۔ اگر اتنا ظلم اس بچی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آگے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کرے، تاکہ ہمیں یہ غم نہیں دیکھنا پڑے۔ اس درندے کے چھوٹنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ہمت بڑھے گی، دوسرے بچے بھی متاثر ہوں گے۔ وہ جتنی جلدی پکڑا جائے اور جتنی عبرتناک سزا جلد از جلد مل جائے، وہ ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت کچھ کرنا، ہم آپ کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یقین جانیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے نا جب تک انصاف نہ ہو اس بچی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ بالکل جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے تھے، پلیز کہیے۔ ایک مروا کی مسئلہ نہیں، یہاں پہ لاکھوں مروائے رہتے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں، ایک ایسا واقعہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سب کے بچے غیر محفوظ ہیں، وہ جس مرضی علاقے میں رہتے ہیں وہ بچے غیر محفوظ ہیں۔ جاوید صاحب ساتھ جی دکان چلو، اگر دکان بھی اتنا دور نہیں تھا، بالکل آپ نے کہا نا 20-25 قدم پر دکان، ایسے میں بھیج دیتے ہیں والدین کہ چلو بالکل 7 دکان ہے، بچی چلی جائے گی، لے کر آ جائے گی۔ جاوید صاحب اللہ کرے انصاف ملے، جلد ملے، بر وقت ملے۔ ساتھ موجود تھے آپ، عالیہ بھابی آپ ساتھ موجود تھیں، لیکن آپ کی موجودگی ہے، میں ایک رپورٹ آپ دونوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں رول آف سوسائٹی کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہمیں رول ادا کرنا چاہیے، ایون مجھے، آپ کو، ہم سب کو،
کہ جب بھی ہم ایسا کوئی معاملہ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی بچے کو کہیں لے کر جا رہا ہے اور آپ کو لگے, آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ معاملہ گڑبڑ ہے, you have to report that. دھیان دیجئے. اور ایسا ہوا. لیاری بغدادی کا علاقہ, یہاں پر علاقہ مکینوں نے 5 سالہ بچی کو بازیاب کروا لیا. یہ ملزم بچی کو لے کر جا رہا تھا, علاقہ مکینوں نے دیکھا, پوچھا اس سے, ملزم گھبرا گیا. یعنی علاقہ مکینوں کی یہ پھرتی کام آئی. احمد رحمان خان نے اس معاملے پر رپورٹ تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ سیکھنے لائق بات ہے کہ ہم سب کو رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. کراچی کے علاقے لیاری بہار کالونی کی 5 سالہ بچی والدہ کے ہمراہ حاجی کیمپ ماموں کے یہاں گئی. گھر سے چیز لینے کے لیے باہر نکلی تو ملزم آصف نے بچی کو اپنے ہمراہ لیا اور چیز دلانے کے بہانے ہوٹل کے قریب لے گیا, جہاں علاقہ مکینوں نے ملزم سے بچی کے متعلق پوچھا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگا. بولا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے, اس نے بولا کہ یہ میری بیٹی ہے. تو اس نے بولا کہ یار یہ تو آپ کی بیٹی نہیں ہے, تو نہیں لگ رہی ہے بیٹی. تو وہ بولا کہ پھر اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے یہ بھاگا ہے گلیوں میں, وہ گاڑیوں کے بیچ میں سے بھاگا ہے. پھر یہ 4-5 لڑکے وہاں سے پھر انہوں نے گلی کا وہ پکڑ کے اس کو پکڑا ہے. بچی کے والد کہتے ہیں بچی دوپہر 2:30 بجے گھر سے باہر نکلی تھی اور واپس نہ آئی. دیگر والدین سے بھی بچوں پر نظر رکھنے کی گزارش کی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کر دیا. اور بچی تقریباً 2:30-3 بجے گھر سے نکلی چیز لینے کو, تو یہ واپس پھر نہیں آئی. ہر کسی کو یہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے بچے کو بغیر کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے. پولیس کے مطابق ملزم آصف لیاری کا ہی رہائشی ہے. ملزم اپنا بیان بھی مسلسل تبدیل کر رہا ہے. کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ احمد رحمان خان, سما, کراچی. تو ہم نے کوشش کی آج اسی موضوع کے اوپر بات کریں. عالیہ سالم صاحبہ نے ہم کو جوائن کیا تھا, انہوں نے وقت دیا تھا اسی سلسلے میں, شکریہ ہم ان کا ادا کرتے ہیں. لیکن اب ہم ذرا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور بھی معاملات, لیکن ایک بریک کے بعد. Stay with us. پلیز اس کے لیے ہم نہ بیٹھیں, اللہ کرے. آمین آمین آمین. ایسے ہی ہو. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک. برتھ ڈے کی بات کرتے ہیں. یوں تو ظاہر ہے برتھ ڈے کی پارٹی جو ہو وہ چاہے گھر میں ہو چاہے کسی اور اسپاٹ پر ہو, نارمل روٹین لگتی ہے. لیکن اگر ہاسپٹل میں برتھ ڈے منائی جائے تو ظاہر ہے یہ یادگار لمحہ ہوتا ہے. فیصل آباد کی ہم بات کریں, چلڈرن ہاسپٹل میں بچوں کے علاج کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ جس کی برتھ ڈے ہوگی وہ برتھ ڈے وہیں منائی جائے گی. اچھا ہے, ذرا بچوں کا نا دل بھی بہل جاتا ہے, وہ انجوائے کر لیتے ہیں, پھر ایک نئی انرجی مل جاتی ہے, پھر وہ بیماری سے بھی لڑ جاتے ہیں. شاہین شہزادی وہیں پر گئیں اس برتھ ڈے پارٹی میں, آپ کو دکھاتے ہیں. خراب طبیعت اور درد سے بحال دل کے مریض بچوں کے لیے خوشیوں کی بہار. ہر وقت میڈیسن چلتی رہتی ہے تو پھر انجیکشنز لگتے ہیں, اور اکیلے بیٹھے بیٹھے کچھ طبیعت بھی عجیب سی رہتی ہے. ہم سب دوستوں کا آج برتھ ڈے تھا نا, تو اس کی خوشی میں ہم سب بھائیوں نے مل کر آج کیک کاٹا ہے. فیصل آباد چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹرز نے روتے بسوڑتے بچوں کو سالگرہ کا سرپرائز دیا تو بیمار بچوں کے چہرے بھی کھل اٹھے. بچوں کو مسکراتا دیکھ کر والدین بھی خوش. 4-5 دن کے بعد اس نے کیک کھایا, میں بڑا خوش ہوں. میری بچی بہت تکلیف میں ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں سالگرہ تو بچوں کی صحت میں بہتری لانے کا ایک بہانہ ہے. بچے یہاں پہ بہت لانگ سٹینڈنگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں رہتے رہتے یہ بور ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بچوں کو کے لیے برتھ ڈیز ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو گفٹ دیتے ہیں. دل کے وارڈ میں داخل بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. اسپتال میں پھیلی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان بچوں کا دکھ ختم تو نہیں کر سکتی, مگر چند لمحوں کے لیے انہیں خوشیوں سے ہمکنار ضرور کر دیتی ہیں. کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ شاہین شہزادی, سما, فیصل آباد. تھینک یو شاہین شہزادی, بہت پیاری بہت دلچسپ رپورٹ. اللہ ان سارے کے سارے بچوں کو صحت دے, عافیت دے. میں ذرا جلدی سے آگے بڑھتی ہوں. سوات میں کرونا وائرس اور سیلاب کی تباہ کاریاں, یہ سب کچھ تو تھا ہی, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر بھی وہاں سے آئی ہے, اور وہ یہ کہ سیاحتی مقامات کی رونقیں اب بحال ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں. چیلنجز کا ایسے مقابلہ کیا جا رہا ہے. ایسے میں مولانا طارق جمیل بھی اس حسین وادی کے اس مقام پر پہنچے جسے کہتے ہیں جی معلم جبہ. اس کی بات کی انہوں نے, اس کی تعریف کی انہوں نے. تو جناب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سارا احوال سید شہاب الدین کی رپورٹ میں.
9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ फलक बोस पहाड़ों की वादी मालम जब्बा, जहां के हसीन मनाजिर और सुहाना मौसम सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चेयरलिफ्ट की बहाली के बाद अब साल 2008 में बम धमाकों से तबाह होने वाले होटल की तामीर भी मुकम्मल हो गई। मौलाना तारिक जमील ने इफ्तिताह करके वादी को सयाहों की जन्नत करार दिया। मैं अफ्रीका के बड़े फ़कीर मुल्कों में भी गया और यूरोप के खूबसूरत मुल्कों में भी गया। अल्लाह के फजल से हमारा देश, हमारे ये इलाके किसी भी मुल्क से कम नहीं, बल्कि सबसे मुझे तो ये अपने इलाके पसंद हैं। सयाहों ने भी मालम जब्बा की रौनकें बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। जी माशाल्लाह से होटल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, वेदर बहुत अच्छा है। जब हम लोग आए तो हमें भी कोई मसला मसाइल नहीं पेश आया। वादी में जहां सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं, वहीं वादी को सरसब्ज बनाने के लिए मौलाना तारिक जमील ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवा। बढ़ते हैं आगे। पेशावर के दो भाइयों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इन्होंने पाकिस्तान का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर बनाया। जनाब, हम बात कर रहे हैं पेशावर के इनका नाम है जनाब काजी बरादरान कहते हैं। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक का पहला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया, जिसको मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। काजी सज्जाद अहमद और काजी तोफैल अहमद दोनों भाई पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस मॉडल को क्या कहते हैं और फिर इसे उड़ाने का तजुर्बा ज़ाहिर किया होगा, वो कैसा रहा? सर आपको आवाज़ आ रही है? सर आपको आवाज़ आ रही है? तो प्लीज़ सर बताइए ना हमें इसके बारे में, आइडिया से लेके इसकी डिटेल्स तक और फिर इसे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ हमें बताइए ना, हेलीकॉप्टर कौन सा मॉडल तैयार किया आप लोगों ने और फिर इसे उड़ाने का तजुर्बा किया कि नहीं किया, वो भी बताएं ना। ये बिल्कुल काजी सज्जाद ने और हमने उस पर काम किया था। अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान में ये पहले हेलीकॉप्टर है। ओके। और इस पे काजी सज्जाद ने कामयाब तजुर्बा किया, उन्होंने इस पे टेक ऑफ भी किया। आपने क्या किया इस सिलसिले में? दोनों ने मिलजुल के काम किया ना इसके ऊपर। अभी ये जो आपके ये फुटेज में वगैरह, आपकी आवाज़ थोड़ा से कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक टीम बन के काम किया सर आप लोगों ने। आपके सवाल का कैसे जवाब दे दूं? पीसीआर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज चेक करें इसको। ठीक है सर, हम इसको फिक्स करते हैं। आवाज़ जब आपको ठीक से आएगी फिर इससे मुतालिक बात करेंगे। थोड़े से फुटेज हम आपको एलेबरेट करते हैं नाजरीन के लिए। ये अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर है, जिस तरह नाम है इसका अल्ट्रा लाइट, तो ज़ाहिर हल्का फुल्का सा होगा। अब इसका क्या रोल होता है जनरली, उससे मुतालिक में हम बात करेंगे, क्योंकि इन भाइयों से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि 1978 से हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ये मसरूफ़ थे। और अब जब इन्होंने ये पहला अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर बनाया, दैट इज़ द रीज़न कि आज हमारे गेस्ट हैं और इस तैयारी से मुतालिक हम बात करेंगे। चाहते ये हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में कुछ करे, हुकूमत से मदद की दरख्वास्त भी की गई है। पाकिस्तान हो या फिर दीगर मुस्लिम ममालिक, इनका ये पहला अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर है। ये तो आपको शुएब ने भी बता ही दिया होगा। शुएब, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला नहीं, इससे पिछली वाली तस्वीर है जिसमें फ्लैग भी साथ। मुझे लगा आपने ये भी उनके खाते में डाला ना। नहीं है तो उन्हीं के खाते में। 1978 से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत वक्त लगा, साल, इतना वक्त, इतने दिनों की मेहनत, और फिर उसके बाद में ये भी कि जब आपने एक आइडिया आपके जहन में आया, आपने उसको प्लान किया, आपने कहा हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके बाद से लेकर अब तक एडवांसमेंट्स भी आती रही, जिद्दतें आती रही,
تو پھر ایک آئیڈیا پہ کام کرنا اور وقت کی رفتار کو تھامنا, اس کے ساتھ ساتھ چلنا, موڈیفائی کرنا اپنے آئیڈیا کو. تو صرف آئیڈیا ہی ضروری نہیں ہے, موڈیفیکیشن اور پھر اس کے اوپر جو کچھ آپ نے سوچا اس کو امپلیمنٹ کر کے ایگزیکیوشن اس کی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک لمبا سفر ہے جی دونوں بھائیوں کا. تو ایکسپرٹیز کس کی کیا رہی, ایک ٹیم کی طرح سے کام کیا, موٹیویشن کیا رہی, کہیں پر کبھی ایسا بھی لگا کہ نہیں ہم سے تو یہ ہو نہیں پائے گا. ہم نے آج سوچا تھا کہ اگر ان کو آواز جاتی تو ہم پوچھتے پھر یہ سارے کے سارے سوال آپ کے بہاف پر, کیونکہ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہے نا, نیا دن کے ناظرین کو پتہ ہے کہ سوال میرا ہو یا شعیب کا, وہ میرا اور شعیب کا نہیں ہوتا, وہ تو وہ سوال ہوتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے. تو ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں, چاہے وہ کیسا بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو. تو یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے جی, اس کے اوپر تو ہمیں بات کرنی ہے. اور کرن ان سے نا جب پہلے ہماری ٹیم کی بات ابھی ٹھیک کہہ دیا ہے شعیب, میں امید ہار گئی ہوں شاید کہ آواز ان کو جائے گی. امید رکھیے, امید کی ویسے بھی خوشی ہے, امید رکھیے. اگر آواز جا رہی ہے سجاد صاحب, اگر آپ کو آواز جا رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کام کی نا ایک انسپریشن ہوتی ہے, غالباً آپ لوگوں نے ایک مووی دیکھی تھی, وہ مووی انسپریشن تھی کہ آپ لوگوں نے اس سمت میں کام کیا, کہ وہ بھی آپ شیئر کریں. سجاد صاحب آواز نہیں جا رہی. اور آل رائٹ جناب, جیمز بانڈ کی انہوں نے مووی دیکھی تھی 1978 میں, اور اس کے بعد وہ مووی انسپریشن بنی تھی, اور پھر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم اس ہیلی کاپٹر کو تیار کریں گے. کافی سال لگے تیار کیا. اب گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے گی اور ماڈلز بھی بنیں گے. اگر میری بات ہو پاتی تو میں ضرور ان سے پوچھتا کہ 1 کلومیٹر کتنے میں پڑے گا, 55 روپے میں پڑے گا یا نہیں پڑے گا. چلیے جی بڑھتے ہیں آگے. اگر بات ہو پائی تو یو ایس اوپن کی بات کر لیتے ہیں. وہ تاریخ رقم ہوئی ہے, گرینڈ سلیم میں پہلی بار 3 مائیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی ہیں. واو زبردست. فیفا نیشنز لیگ میں اٹلی نے ہالینڈ کو 1-0 سے ہرایا, یہ بھی ہوا. پھر نے شمالی آئرلینڈ کو 5-1 سے شکست دی, یہ بھی ہوا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ سٹار فٹ بالر لائنل میسی نے بارسلونا کی جانب سے ٹریننگ کا آغاز کیا. اسے پہلا دوسرا کچھ نہیں ہے, خبر اتنی ہے. چلیے جی آپ کے سامنے رپورٹ رکھتے ہیں. اب جناب بات کرتے ہیں کراچی سے متعلق. کراچی کو سیریس لیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی ڈائریکشنز دی, عمران خان صاحب نے بھی ہدایات جاری کی, میٹنگز بھی ہوئی, کمیٹی بھی بنی, پروونشل ٹاسک بھی دیے گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پیکج اناؤنس ہوا 1100 ارب کا, اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی. کون سا پیسہ کون دے گا, کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, خرچ کون کرے گا, کہاں پر خرچ ہوگا. کرن یہ دوسرا امپورٹنٹ کوئسچن ہے. پہلا تو ابھی تک وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ, یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پیسہ. بیچ میں سپریم کورٹ والا بھی معاملہ ہے, بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا, اس کے پیسے بھی تھے, وہ بھی اس میں ایڈ ہونے ہیں. وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے. ایک بار پھر سے ایسا ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ اب اپوزیشن بھی اس موقع کو جانے نہیں دے رہی. احسن اقبال صاحب نے بھی اس سے متعلق کچھ ایسے ہی بیانات دیے ہیں. مرشد اللہ صاحب نے کہا جی کہ ٹوٹل جو بجٹ ہے, ترقیاتی بجٹ جو اناؤنس ہوتا ہے جب بجٹ اجلاس ہوتا ہے, وہ تو کم ہے. زیادہ کیسے تو ان کے لیے میرا صرف ایک جملہ سا ہے کہ 1100 ارب 1 سال کے لیے نہیں ہے بھائی جان, یہ 3 سال کے لیے. تو اس بارے میں بھی ذرا غور فرما لیجئے گا. تنقید ضرور کیجئے لیکن ذرا پڑھنے کے بعد کیجئے, دیکھنے کے بعد کیجئے. اگر عوامی نمائندے ہی اس طرح کی تنقید کریں گے تو پھر کام کس طرح سے ہوگا, پھر یہ شہر بہتری کی طرف کیسے جائے گا. اینی ویز پچھلے 2 دنوں میں بارشوں کے بعد سے اب تک کیا کہہ دیں گے کہ اس پیکج کے اناؤنسمنٹ کے بعد 2 کہانیاں نا اس پکچر کا انٹرول تو پتہ نہیں کتنے انٹرول کے ساتھ میں. تو اب تک انٹرول سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ جی بارش کا اسپیل آیا, پھر بارش کا اسپیل آیا, پھر پانی کہیں گیا نہیں, لوگ پریشان ہوتے رہے. لیکن یہ جو 2-3 دن گزرے ہیں نا پیکج کے اناؤنسمنٹ سے لے کے اب تک کے, اسی سب میں کیا کچھ ہو گیا, کون کیا کچھ کہہ گیا, ذرا ہم سارا احوال آپ کے سامنے تھوڑا کوئکلی رکھتے ہیں. کراچی ہمارا ایک تجارتی معاشی ہب ہے, تو اس کے لیے 1.1 ارب روپے کا پیکج پیش کیا. یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اخبار نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام, کراچی شہر پہ لگیں. ہر متاثر علاقہ کو اس کو حق دینا پڑے گا, نہیں دیتا ہے تو ہم چھین کے لیں گے. اس دفعہ بڑی بے شرمی کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کے خلاف, سندھ کے اتحاد کے خلاف ایڈ ایڈمنسٹریٹر کو لگا کر آپ نے اس کی لسانی تقسیم پر مہر. امید یہ کی جاتی تھی کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. پیسہ وفاق کا نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چند دنوں سے وفاقی حکومت کراچی کی تباہی کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے. یہ پیسہ
सिंध की आवाम का है, ये सूबा सिंध का पैसा है, तो वफाक कैसे अपना क्लेम स्टेक कर सकता है? ऐसा किसका है दावेदार बहुत, मसाइल किसी के नहीं, उसको हल करेगा कौन? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक बार फिर ऐलान हो जाता है बड़े बड़े पैकेज का और फिर बड़ी सियासत हम होती हुई देखते हैं, और फिर उसके साथ में एक तो ये कि इस शहर का जो मुकद्दर है वो क्या है आगे जाकर, पहली बात। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अब अगर कराची को दे रहे हो तो फिर इंटीरियर सिंध में भी कुछ होना चाहिए, उसको भी दो। सर ये सवाल कौन कर रहा है? जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, मैं इस पर अब क्या बताऊं। आप ही के प्रोग्राम्स में मैं कई मरतबा ये बात कर चुका हूं कि मुझे पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम से कोई तवक्को नहीं है। ये तीनों महज सियासतबाजी कर रही हैं। पहले तो इसका अहवाल ले लें, ये 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज पे सब कह रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। मैं तो बजट से बात कर रहा हूँ ना, इनके बजटों के अंदर कराची की तामीर और तरक्की के लिए कितने पैसे लिखे हुए हैं ये बता दीजिए मुझे। 18 अरब रुपए लिखे हुए हैं 2020 और 21 के बजट में पीएसडीपी, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वफाकी हुकूमत का, उसमें सारे ये ग्रीन लाइन विरीन लाइन जितने भी इन्होंने मंजन बेचे हैं वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इनका तरक्याती बजट है सूबे का 233 अरब रुपए का, 3.2 अरब रुपए एक साल के अंदर रखे हुए हैं। मुझे आप ये बताइए किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली लोग आएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, फलां देगा, प्रोजेक्ट वाइज पैसे आएंगे। ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई काम नहीं कर रहे। सर ये धोखा कैसे है? वफाकी हुकूमत का तो हाफिज साहब ये बात धोखा कैसे है कि जब पहले भी हमने देखा है कि कराची में काम अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है, वो अगर वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा इनको दिया है, कुछ कर्जा फराहम किया, वो उन्होंने लगाया, तो हम ये तो कह सकते हैं, ये तो हम सोच सकते हैं, बात तो हो सकती है कि फिर इसी तरह इदारे, इसी तरह इमदाद तो नहीं, कर्जा दिया जाएगा, वही लगाया जाएगा। ज़ाहिर है वो बजट से नहीं निकाला जाएगा, वो किसी और शहर का पैसा नहीं लगाया जाएगा, वो इसी तरह से कर्जा लिया जाएगा। मेरे भाई बजट के अंदर सारा, सुनो मेरी बात, मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ। जी। बजट के अंदर सारे प्रोविजन मौजूद होते हैं, कौन सा पैसा कहाँ से आएगा। ये बजट कोई हवा में थोड़ी बनता है, ये इन्होंने असेंबली से पास किया है। ये बताएं कि कौन सा पैसा कहां से आएगा, ये तो बता ही नहीं पा रहे। अभी तो ये नहीं तय कर पा रहे कि सूबाई हुकूमत कितने दे रही है और वफाकी हुकूमत कितने दे रही है। ये तो 48 घंटे भी इनका जो है ना, मुझे तो अभी तो मेहर भी अदा नहीं हुआ था कि तलाक होने को आ गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये मजाक क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। ये ह्यू एंड क्राई जब हुई है ना, जहां से DHA से लेकर और जो है वो सरजानी तक, तो उस वक्त इन्होंने बस ये सब उछल कर आ गए और इन्होंने जो है वो कराची को फिर तख्ता मश्क बना लिया। इनका कोई इरादा नहीं है। मुझे बताएं ये सर्कुलर रेलवे में तो बजट वर्ल्ड बैंक और ये जो जायका आ रहा था ना, ये जायका के साथ इन्होंने क्या मजाक किया? ये बताएं ना मुझे कि ये जो ग्रीन लाइन है ये तो बना देती ना वफाकी हुकूमत 2 साल में, क्यों नहीं बनाया इसने? ये बताएं ना कि ये 3 पुल, जिसको ये 6 पुल कहते हैं, आपको पता है ये पीटीआई वाले क्या कहते हैं, हमने 6 पुल बना दिए। मैंने पूछा कौन से? कहले एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का, ये 2 पुल हो गए। तो हम इस तरह हमने 6 बनाए। और मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ये तुम कराची के साथ सलूक कर रहे हो। और पीपल्स पार्टी का हाल देखें। कराची का मसला ये है कि भाई हमें सही गिनो, हमारी मर्दमशुमारी ठीक करो। हम 1.5 करोड़ नहीं है, हम 3 करोड़ हैं। और जब तुम हमें गिनोगे नहीं तो मंसूबा क्या दे रहे हो? और जो मंसूबा दिया उसकी डेप्थ कितनी है? ठीक करो, मेयर को पावरफुल ये भी बता दीजिएगा। हुकूमत होनी चाहिए। जिन तरजीहात का तयन किया गया है वो, और नहीं वो जितनी बातें की जा रही है ना, हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे, हम कचरा उठाएंगे, हम नाले साफ कर देंगे। सर अगर इसको ये कहा जाए कि इन तरजीहात, ये तो जरूरी इकदाम होंगे अगर किए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलात इन डेप्थ होते हैं, कुछ विजनरी इकदाम होते हैं। सर थोड़ा सा यहाँ वहां से कहीं से किसी एक्सपर्ट से बात करके आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि नहीं भाई इन डेप्थ चीजें देख रहे हैं ये कम से कम? नहीं जानते। ये जो 162 अरब रुपए का पैकेज दिया था, आप याद करें, अपने प्रोग्राम फाइल निकालें और मेरी बातें सुन लें, हमारे मौक़िफ़ को सुन लीजिए। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि इमरान खान को नहीं पता ये 162 अरब रुपए क्या चीज़ है। 29 मार्च 2019 से आज सितंबर 2020 आ गया, 1.5 साल में वो 162 अरब रुपए कहाँ हैं? वो कहाँ से वर्ल्ड बैंक से आए, कहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए? नहीं आए ना, ये भी नहीं आएंगे। ये झूठ है और धोखा है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल परसों तरसों चेक कर लीजिएगा। और इस सब में बिजनेस कम्युनिटी कहाँ है कराची की? करें, ये नहीं जानते। ये कैसे नाले साफ करेंगे? बिजनेस कम्युनिटी का मसला यह है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का प्रॉब्लम है एक, कि उसकी नुमाइंदगी बाज चंद लोगों के हाथ में है जो रिप्रेजेंट नहीं करते।
میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بزنس کمیونٹی پریشان ہے, تنگ ہے, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے. ہم ان کی آواز بننے کے لیے پاکستان میں تیار ہی ہیں. ایسا شہر ہے جہاں بزنس کمیونٹی نے اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ بنا دیا. یہ یہاں پر ایک سڑک نہیں بنتی, ایک نالا نہیں بنتا, ٹھیک ہے ان کا کام نہیں ہے لیکن کر تو سکتے ہیں, ول تو ان کی بھی ضروری ہے. اس کی ریزن اونرشپ ہے. ہمارے شہر کا المیہ یہ ہے کہ یہاں اونرشپ کلیکٹیولی لینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, اور اس کے لیے نہیں, اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. ایئرپورٹ ایسے نہیں بن جاتا, پورا انفراسٹرکچر یوز کیا ہوگا سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے, گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہوگی. یہاں کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہاں پر تو سب کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ بھوکے بھیڑی آ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں گنو صحیح, ہمیں شہری حکومت کا نظام دو, اس کے بعد ہی طے ہوگا کہ ریسورسز کتنے ریکوائرڈ ہیں غیر معینہ مدت کے لیے. درست بات, بنیادی سٹیپ ہے یہ کہ گنا صحیح جائے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, ساتھ موجود تھے آپ. جب ہم آج شو کی کلوزنگ کریں تو میں اس سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ان سے عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی کم ہو جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی بلیم گیم تھوڑی سی کم ہو جائے تو تھوڑا سا سکون آ جائے گا. نہیں کرنا مت کریں, لیکن ساتھ میں کام کر لیں. کام کر لیں, تھوڑا کر لیں لیکن کر لیں. اینی ویز جی, کل کریں گے ملاقات دوبارہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.